26 پیدائش 1934 عبداللہ حسین 1934 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ سمیدارا کالج گجرات سے BA کیا اور پھر کینیڈا سے کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ کچھ عرصہ بیرون ملک ملازمت کی۔ عبداللہ حسین کے اولین ناول اداس نسلیں اولین اشاعت 1962 میں پہلی جنگ عظیم سے قیام پاکستان کے زمانے تک کی سیاسی جدوجہد کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ناول کی کہانی کا مقام مشرقی پنجاب ہے۔ ناول نگار نے اس علاقے کی دیہی زندگی پر اس کے اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ افسانے میں سرمایہ داروں کے ہاتھوں غریب لوگوں کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے اور ہندوستان میں صنعتی نظام کی ابتدا اور ٹریڈ یونین کی تحریک کے آغاز کا ذکر نہایت حقیقی انداز میں کیا ہے۔ ناول میں ایک خامی یہ ہے کہ اس میں بہت سے واقعات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جو پورے طور پر قصے کا جزو نہیں بن پاتے اور یوں وحدت تاثر بری طرح مجروح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول کی ضبط و بیان پر بھی خاصے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ کردار نگاری کے مقابلے میں واقعہ نگاری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ناول کی اٹھان آگ کے دریا جیسی ہے لیکن ناول نگار اسے آخر تک برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تاہم ناول کی فضا عمدہ ہے۔ ڈاکٹر اسلم آزاد اس ضمن میں رقم طراز ہیں۔ عبداللہ حسین کے ہم مختلف واقعات اور کرداروں کے متنوع تجربات کے سلسلے میں جو ماحول پیش کیا گیا ہے وہ یقیناً ناول نگار کی تخلیقی بصیرت و ذہانت کی حسین مثال ہے۔ واقعات سے متعلق فضا کی تشکیل میں عبداللہ حسین کے وسیع تجربات، باریک مشاہدات اور وسیع معلومات نیز ہر موقع کی تصویر تیار کرنے اور ہم آہنگ ماحول کی تشکیل میں ان کی فنکارانہ صلاحیتیں بڑی ہنرمندی دکھائی ہے۔ اہم تصانیف: اداس نسلیں، واپسی کا سفر، بھاگ، نشیب، افسانوی مجموعہ اداس نسلیں، ادب جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صفحہ نمبر 27 عبداللہ حسین نادار لوگ 3-4 سال قبل اعجاز نے کھرلوں کے بیاہ کے موقع پر ایک اچھے سوتی کپڑے کی شیروانی سلوائی تھی جو اس نے ایک آدھ مرتبہ ہی پہنی تھی۔ اعجاز کے خیال میں ہر اچھے موقع کے لیے یہ ایک موزوں لباس تھا مگر سکینہ اور چاچا احمد اس سے اختلاف کر رہے تھے۔ بڑے بڑے جنرل کرنل آئیں گے، چاچا احمد کہہ رہا تھا، پرانی اچکن پہن کر جانا درست نہیں۔ ابا ٹھیک کہتا ہے، سکینہ نے کہا، کوئی پیسوں کی کمی ہے؟ سرفراز فوج کا افسر بن رہا ہے، تو اس کے باپ کی جگہ پر جا رہا ہے۔ چاچا احمد نے کہا، عزت کا معاملہ ہے۔ سکینہ نے کہا، خرچ اخراجات کی ایسے موقعوں پر پرواہ نہیں ہوتی۔ پیسے اور جائیدادیں کس کام کی اگر موقع محل پر خرچ نہ کی جائے۔ اعجاز چپ بیٹھا تھا۔ سارے وڈیرے کالی اچکن پہنتے ہیں، اوپر مایا والی پگ کا شملہ نکال کے جا، سرفراز کا سر بھی اونچا ہوگا، کالی اچکن بنوا لے۔ چاچا احمد نے کہا، پرانی مجھے دے دے، میرے اور بادشاہ کے کام آئے گی۔ ابا تو چپ کر، سکینہ بولی، پہلے کالی اچکن بنے تو پرانی کا بھی دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے میرا حق پورا کرے۔ پیسے بینک میں ڈالتا جاتا ہے اور زمینیں دیکھتا رہتا ہے۔ یہ دیکھ، وہ اپنے باپ کے آگے بائیں پھیلا کر بولی، نہ گہنا نہ کپڑا، 4 دفعہ کہہ چکی ہوں ایک کالا بھرکا ہی بنوا دے۔ اعجاز مسکرایا، اب تجھے منہ چھپانے کا خیال آیا ہے۔ منہ کون چھپاتا ہے؟ سکینہ بولی، نقاب تو الٹا ہی رہتا ہے۔ چھپنے چھپانے کی بات نہیں، عزت کی بات ہے۔ پہلے اور معاملہ تھا مگر جب اللہ عزت دیتا ہے تو بیویاں برقع اور نوکر لے کر گھر سے نکلتی ہیں۔ اعجاز، چاچا احمد سوچ کر بولا، تو پینٹ کوٹ پہن کر کیوں نہیں جاتا؟ فوج کا رواج ہے، اوپر خاکی ٹوپ لگا لینا، ٹچ نکل آئے گی۔ اعجاز ہنس پڑا، خاکی ٹوپ کا رواج ختم ہو گیا ہے چاچا، تیرے اوپر سج جائے گا۔ چچا سنجیدگی سے بولا، تیرا رنگ بھی گورا ہے، کپڑوں کی طرف تو دھیان نہیں دیتا، سکینہ نے کہا۔ صفحہ نمبر 28 میرے کپڑوں کو کیا ہے؟ اعجاز بولا، سیدھے صاف ستھرے پہنتا ہوں، بس شو شا نہیں کرتا، اوچھے لوگوں کا کام ہے۔ شو شا کی بات نہیں، چاچا احمد بولا، سرفراز کی عزت ہے، تیری بھی عزت ہے، تیری پوزیشن اب کوئی ہلکی ہے؟ اعجاز کی حیثیت اب بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ میوے والا گڑ ہاتھوں ہاتھ بک رہا تھا، 1 سال کے اندر اس کی کھپت مقامی منڈی کی حدود پار کر چکی تھی۔ اعجاز نے 12 ایکڑ زمین نقد پر بھی اور مزید 12 ایکڑ ٹھیکے پر حاصل کر کے دوسرے سال ساری زمین میں کماد بویا تھا۔ اپنا بیلنا خرید لیا تھا اور زمین پر 2 کمروں کا ڈیرا بنا لیا تھا جہاں گل افروز خان کے علاوہ 2 مستقل ملازم رہتے تھے اور تازہ گڑ میوے کا ذخیرہ بھی ہوتا تھا۔
چاچا احمد اسے وافر مقدار میں خشک میوے ہندوستان سے منگوا کر سپلائی کر دیتا تھا، جو اسے بازار کی نسبت کافی سستے پڑتے تھے۔ اعجاز جب اپنی منڈی کے علاوہ دوسرے شہروں کو اپنی گڑ کی سپلائی کرتا تھا، مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ شجاع آباد کی شناخت بدامی گڑ کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اس سے اگلے سال آمدنی اس حد تک گئی کہ آدھا مربع زمین نقد پر بھی کرانے اور اوپر خرچہ نکالنے کے بعد بھی اعجاز کے پاس بینک میں جمع کرانے کے لیے پیسے بچ رہے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود اعجاز کا دل اور دماغ صحیح جگہ پر قائم تھے۔ نہ دل میں فتور آیا تھا، نہ دماغ میں غرور۔ اس کا دل اصل میں اپنے مزدوروں کے درمیان ہی ہٹکا رہا تھا۔ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی چند باتیں تھیں جو اس کو لمحہ بھر کے لیے نہ بھولتی تھیں۔ گاؤں کی مصروفیات کے باوجود اعجاز تقریباً ہر روز وقت نکال کر شہر جاتا اور یونین کے کام کرتا تھا۔ وہاں پر بھی اسے برابر کی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مشرقی شہر اور نواح کی چھوٹی بڑی مزدور تنظیموں کا باہمی ربط استوار ہونے میں کافی حد تک پیش رفت ہو چکی تھی، جس کا سہرا اعجاز کے سر تھا۔ لیبر فیڈریشن کے عہدیداروں کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ پیدا ہو گیا تھا اور اب وہ اندرونی اور مغربی شہر اور چادر بادامی باغ کے بڑے صنعتی علاقے تک مار کرنے کی فکر میں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تنظیم نے اسے باغباں پورے کے علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ مہیا کر دیا تھا، جسے وہ دفتر کے طور پر استعمال کرتا اور وہیں سے ضروری خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ اب اسے ایک سیٹ میسر آ گئی تھی جسے وہ اپنے کاروباری ترقی سے بھی زیادہ بڑی کامیابی تصور کرتا تھا۔ ان حالات نے اس کے مزاج کے اندر مزید لچک اور دنیا داری کا رویہ پیدا کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بار وہ ملک جہانگیر کے مسلوں کے بیچ اس کے گھر پہ جا چکا تھا۔ مزید 1.5-2 سال گزرنے کے بعد اعجاز 2 مربع سے اوپر کی اراضی کا ذاتی مالک بن چکا تھا اور جہانگیر اب خاص طور پر اس کی سیاسی حیثیت کے پیش نظر اعجاز کے ساتھ برابری کے درجے پر سلوک کرنے لگا تھا۔ پھاگن میں جہانگیر کے بھتیجے کا بیاہ تھا، جس میں شرکت کے لیے اس نے اعجاز کو بما لیفٹیننٹ ملک سرفراز اعوان و اہل و عیال دعوت نامہ بھیجا تھا۔ اب سکینہ نے ایک آخری وار کیا، برقعے کے بغیر میں جھینگر کے گھر قدم بھی نہ رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، اعجاز بولا، برقع لے دوں گا، تو جائے گی؟ سکینہ چپ رہی۔ صفحہ نمبر 29۔ اب بول نہ، اعجاز نے کہا۔ جائے گی، دیکھا جائے گا، پہلے برقع اور چوڑیاں تو بنے۔ اعجاز تھا، اب آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہو، یہ چوڑیاں کدھر سے آ گئیں؟ اور کیا میں کب تک موقع بموقع اماں کے کڑے مانگ کر پاؤں کو ڈھکتی رہوں؟ تمہیں تو زمینیں خریدنے اور اللہ ہمارے شہر کے بکیڑوں سے ہی منٹ نہیں ملتا۔ چوڑیاں بھی آ جائیں تو پھر؟ اعجاز نے شرارت سے پوچھا۔ پھر کیا؟ پھر جائے گی، پھر دیکھا جائے گا۔ جھینگرا کوئی لاٹ صاحب ہے؟ اعجاز ہنس پڑا۔ بہانے بنائے جا، کب تک بنائے گی؟ یہ میرے لیے بہانے نہیں، تمہارے ہیں، جیب کی گانٹھ نہ کھلنے کے بہانے۔ اعجاز دھیان ہٹا کر منہ ہی منہ میں ہنستا رہا۔ احسن چچا احمد کے گلے میں بانہیں ڈال کے اس کی پشت پہ سوار تھا۔ اوئے حسنے، اعجاز نے آواز دی، ادھر آ۔ حسن چاچے کی پشت سے اتر کر باپ کی گود میں آ بیٹھا۔ نانے کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اعجاز نے کہا۔ چاچا؟ بچے نے پوچھا۔ چاچا میرا ہے، اعجاز نے اس سے کہا۔ تیرا نانا ہے؟ نہیں، بچہ بولا۔ چاچا؟ اوئے تیرا نانا ہے بے وقوف۔ اعجاز اس طرح پیار سے اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ سکینہ نے اعجاز کا دھیان بٹا ہوا دیکھا تو چولہے میں جلتی لکڑی کو ہلا ہلا کر چاچے کو اپنی جانب متوجہ کیا اور ہاتھ اور سر کے اشاروں سے اسے اعجاز کے ساتھ بات کرنے کو کہا۔ اعجاز؟ چاچا احمد بولا۔ جمیلہ کے رشتے کا معاملہ تھا، سکینہ نے بات کی ہوگی؟ ہاں، اعجاز کچھ توقف سے بولا۔ بات پکی ہو جائے تو درست ہے، چاچے نے کہا۔ لوگوں کی نظریں سنبھل جاتی ہیں۔ بات تو درست ہے چاچا، اعجاز نے کہا۔ صفحہ نمبر 30۔ پھر زندگی کا کیا پتہ ہے، آج ہے کل گئی، ایک یہ ذمہ داری نکل جائے تو میں آرام میں ہو جاؤں۔ تیری ماسی ہر وقت فکر کرتی ہے۔ درست کہتے ہو چاچا، اعجاز سکون سے بولا۔ ذمہ داری تو ہوتی ہی ہے، اوپر سے بات کی فکر بھی ہے۔ اس کا دل نہ کھیتی میں لگتا ہے نہ کسی اور بات میں۔ میرے کام کا اسے چسکا پڑ گیا ہے، غلطی میری ہی ہے۔ اب میں کہتا ہوں پولیس میں بھرتی ہو جائے تو ٹک جائے گا اور بچہ بھی رہے گا۔ تیرا ابھی اثر و رسوخ ہے، سرفراز بھی اب فوج کا افسر ہو گیا ہے۔ سارے کام آہستہ آہستہ ہو جائیں گے چاچا، ابھی تو سرفراز پورا افسر بھی نہیں بنا۔ اعجاز ہنس کر بولا۔ واہ، فوج کے افسر کی بات کوئی موڑ نہیں سکتا۔
بس تیری بہن کی بات پکی ہو جائے تو میری گردن سے بوجھ اتر جائے۔ اعجاز کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولا، چاچا جمیلہ میری بہن بھی ہے اور بیٹی بھی، میری مرضی کی بات ہو تو آج ہی پکی کر دوں، مگر سرفراز اب جوان ہے، کالج کا پڑھا ہوا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہو گیا ہے، ایک بار اس سے بات کر کے دیکھ لینے دو، پھر سمجھو کہ بات پکی ہوگی۔ مرضی تو جو ہوگی تیری ہوگی اعجاز، ان باتوں کا اقرار بڑوں میں ہی ہوتا ہے۔ چاچا احمد نے کہا، تیرا خیال ہے کہ ہندوستان سے آنے کے بعد تیرا رشتہ ہوا تھا؟ نہیں، سکینہ اور تو ابھی بچونگڑے تھے جب تیری بشتن ماں نے اپنی بہن سے بات کر کے تیرا منگویہ پکا کر لیا تھا۔ سکینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے تند ہی سے چولہا صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ اور زمانہ تھا چاچا، اعجاز ہنس کر بولا، اب وقت بدل گیا ہے، جیسے تیری مرضی۔ چاچا احمد بولا، اپنی لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی لگ جائیں تو بہتر ہے۔ اس سے اچھی کیا بات ہے چاچا، اعجاز نے کہا۔ چند روز کے بعد جب سرفراز گھر آئے تو چاچا احمد کا سارا ٹبر ملنے کے لیے آئے۔ چاچا احمد اور ماسی نے اسے گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ کیوں بھائی سرفراز؟ چاچا احمد نے پوچھا۔ اعجاز تیرے پاس ہونے کے جلسے پر پہنچ گیا تھا نا؟ ٹھیک ٹھاک تھا نا؟ کوئی اٹھک بیٹھک میں غلطی تو نہیں کر گیا؟ نہیں چاچا، لالے کی بڑی شان تھی۔ صفحہ نمبر 31۔ اور شرم بنائی کس نے تھی؟ یہ خدا کا بندہ تو وہ لٹھے کی اچکن پہن کر جا رہا تھا۔ چاچا لٹھے کی نہیں، بڑے اچھے کپڑے کی ہے۔ اعجاز اس کی بات کاٹ کر بولا۔ چاچے احمد نے اعجاز کی بات کی جانب توجہ نہ دی۔ میں نے وہ چھاتی پہ ہاتھ مار کر بولا، اور سکینہ نے اس کو کالی اچکن پہنائی۔ بالکل ٹھیک کیا چاچا، سرفراز نے کہا۔ سب لوگ لالے کے شملے کو دیکھ رہے تھے، وہ شملہ بھی میں نے اسے پہنایا تھا سرفرازے، تیری عزت کی خاطر، چاچے نے کہا۔ پھر دلچسپی سے سرفراز کی جانب جھک کر پوچھا، جنرل کرنل بھی دیکھ رہے تھے؟ سب لالے کو دیکھ رہے تھے، سرفراز ہنس کر بولا۔ دیکھ لے چاچا، احمد فخریہ اعجاز سے مخاطب ہوا۔ میں نہ کہتا تھا ٹش نکال کے جا تو سرفراز کا سر اونچا ہوگا۔ گاؤں کا ایک آدمی سرفراز سے ملنے کے لیے آیا۔ 2 دن کے بعد جب فراغت کا لمحہ آیا تو اعجاز نے بات کی۔ سرفراز کا جواب سننے سے پہلے ہی اعجاز کو محسوس ہو چکا تھا کہ اب وقت وقتاً بدل چکا تھا۔ سرفراز جو کبھی اس کی بات کو نہ پلٹتا تھا، اب سمجھ اور سوچ کر تسلی اور حوصلے سے سر اٹھا کر جواب دیتا تھا، جیسے اس کے آگے دنیا جہاں کا وقت ہے اور دل میں جواب دہی کی کوئی بےتابی نہ ہو۔ ابھی تو 6 سال تک میں شادی نہیں کر سکتا، لالا سرفراز نے کہا۔ کیوں؟ فوج کا قانون ہے، یا 6 سال کی سروس مکمل ہو یا 26 سال کی عمر، جس سے پہلے نہ شادی کی اجازت ملتی ہے، نہ میرڈ رہائش، نہ الاؤنس۔ تجھے رہائش الاؤنس کی کیا ضرورت ہے؟ اعجاز نے کہا، تیرا اپنا گھر ہے، پیسے دھیلے کا اللہ کا فضل ہے، سارا خرچہ میں کروں گا۔ سارا خرچہ کرو گے؟ سرفراز نے شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اعجاز نے جواب دیا۔ سرفراز کچھ بولے بغیر مسلسل مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہا تو اعجاز اس کا مطلب کھنک گیا۔ دیکھ سرفراز، وہ بولا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ لوگ مجھے کنجوس آدمی سمجھتے ہیں، میں کنجوس نہیں ہوں، کفایت شعار ہوں۔ آج میں چند لفظوں میں تجھے اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اعجاز کی آواز ایک لمحے کو بھرا گئی۔ اس نے کھانس کر گلا صاف کیا، اٹھ کر ناک سینکی اور چادر کے پلو سے منہ پونچھا۔ میں نے غربت دیکھی، ٹھیک ہے، روٹی پیٹ میں جاتی رہی، مگر فاقہ کشی سے بڑی غربت کی صورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ہجرت اور ماں کی موت ایک ساتھ دیکھی ہے، یہ غربت کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو خوش قسمت ہے، نہ ہجرت دیکھی نہ ماں کی خبر ہوئی۔ مزید خوش قسمت ہے کہ تیرا اور پاکستان کا اکٹھا جنم ہوا، خوشیاں منائے گی۔ میری عمر میں ایک سے ایک کڑا امتحان آیا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی غربت ذلت کی غربت ہوتی ہے، نہ طاقتی کی غربت، زیادتی کے سامنے بے ذاتی کی غربت۔ سمجھو کہ یہ غربت کا صدر مقام ہے۔ پیٹ کا خلا کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے، ذلت کے داغ مرتے دم تک سینے سے نہیں اترتے۔ میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا تھا، دنیا ادھر کی ادھر کرنی پڑے مگر اب مجھے کوئی ذلیل نہیں کرے گا۔ تجھے پتہ ہے، اب میں گھر بیٹھ کر کھلا سکتا ہوں، مگر میں نے غریب مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چھوڑا، وہ میری عزت کا سبب ہے۔ ساتھ اب جیب میں 4 پیسے بھی آ گئے ہیں، اونچی جگہ ہو یا نیچی، برابری کا درجہ ملتا ہے۔ میں کنجوس نہیں ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر گانٹ کھولتا ہوں۔ جیب میں رقم ہو تو دل میں گرمی رہتی ہے۔ 1 منٹ صبر کرو، تمہیں دکھاتا ہوں۔ اعجاز اٹھ کر گھر کے اندر گیا اور چند منٹ کے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں بینک کی کتاب پکڑی تھی۔ یہ دیکھ، وہ ورق الٹ کر دکھانے لگا، پھر اس نے آخری سطر پر انگلی رکھی۔ یہ رقم اس وقت جمع ہے، اس میں آدھی تیری ہے، جس وقت چاہے لے سکتے ہو۔ میرے نزدیک
میرے نزدیک حسن حسین سے پہلے تیرا حق ہے۔ نانا لالا، یہ تیری کمائی ہے، ضرورت ہوئی تو مانگ کر لے لوں گا، مگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روپے پیسے کا اللہ فضل ہے، پھر کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، گھر بار کی حالت درست کرو۔ گھر بار کی حالت کو کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہاں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس کچے مکان میں رہ رہے ہیں جو ابے نے بنایا تھا، آج تک سین میں اینٹیں تک نہیں لگوائیں۔ بارش ہوتی ہے تو کیچڑ کی وجہ سے قدم نہیں اٹھتا۔ مکان پکا کر واؤ، اوپر چوبارہ بنواؤ، باہر والا کمرہ گرا کر نیا بنواؤ، دروازے کھڑکیاں نئی لگواؤ، روغن سفیدی کراؤ، کچھ پتہ بھی چلے کہ اللہ کا فضل ہے۔ خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اجاز نے کہا، اینٹیں لگوا دوں گا۔ سارا مکان پکا بنواؤ۔ تم کہتے ہو آدھے پیسے میرے حصے کا سارا لگا دو۔ تیرے پیسے کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اپنے پیسے سب کچھ بنواؤں گا۔ چلو جیسے بھی بناؤ تو صحیح۔ بنا دوں گا کرنل صاحب، بنوا دوں گا۔ سکینہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے تحسین نظروں سے سرفراز کو دیکھ رہی تھی۔ سرفراز ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ بولی، آئے گے کی نظروں میں بھی عزت ہوتی ہے۔ تلک برادری والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 33۔ اب تو نے چوریوں کے بعد مکان پر بھی سرفراز سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے؟ اجاز نے کہا، کیوں نہیں، سب کچھ بنا سکتے ہو۔ ابھی تو سرفراز کی بیوی کے لیے بھی کڑے اور ہار بنواؤں گی۔ بی پہلے مجھے سرفراز سے کہنا تو چھوڑو، تو کیا اب تجھے لیفٹیننٹ صاحب کہوں؟ نہیں، سرفراز ہنسا۔ سرفراز کو، اور شادی کا ذکر 6 سال سے پہلے نہ کرو۔ مشق۔ سوال نمبر 1 الف، سبق نادار لوگ کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ ب، فوج میں کسی افسر کی شادی کے لیے ملازمت اور عمر کی کم سے کم حد کیا ہے؟ ج، برقع کی بات پر جب اعجاز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تجھے منہ چھپانے کا خیال آیا تو اس کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ د، چچا احمد اعجاز سے کس کے رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا؟ سوال نمبر 2 نادار لوگ کے کردار کے نام لکھیے اور مرکزی کردار کی خاص خوبی قلم بند کیجیے۔ نمبر 3 اعجاز کے ماضی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 4 نادار لوگ کے مصنف کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نمبر 5 نصاب میں شامل سبق نادار لوگ کا خلاصہ لکھیں۔ سوال نمبر 6 درجہ ذیل پیراگراف کا املا درست کیجیے۔ سرفراز فورس کا افسر بن رہا ہے، تو اس کے باپ کی جگہ پر جا رہا ہے۔ چاچے احمد نے کہا، عزت کا معاملہ ہے۔ سکینہ نے کہا، خرچ اخراجات کی ایسے موقعوں پر پرواہ نہیں ہوتی۔ پیسے اور جائیدادیں کس کام کی اگر موقع محل پر خرچ نہ کی جائے۔ نمبر 7 دل میں فطور آنا محاورہ ہے۔ روزمرہ اور محاورہ کی وضاحت کرتے ہوئے اسے جملے میں اس طرح استعمال کیجیے کہ مطلب واضح ہو جائے۔ یہ سبق میں سے تین مزید محاورات چن کر ان کا مطلب بیان کیجیے۔ نمبر 8 یہ دیکھ، وہ ورق الٹ کر دکھانے لگا، پھر اس نے آخری سطر پر انگلی رکھی۔ یہ رقم اس وقت جمع ہے، اس میں آدھی تیری ہے، جس وقت چاہے لے سکتے ہو۔ میرے نزدیک حسن حسین سے پہلے تیرا حق ہے۔ اس جملے کا مفہوم واضح کیجیے۔ 9 الٹے بانس بریلی کو ایک ضرب المثل ہے اور نیبو نچوڑ تلمی، دونوں کا پس منظر واضح کیجیے، نیز تلمی کی تعریف کیجیے۔ نمبر 10 دیہاتیوں میں عموماً ایک بری عادت ہوتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر پکارتے ہیں۔ آپ سبق حضا سے اس قسم کی کوئی مثال پیش کیجیے۔ صفحہ نمبر 34 پیدائش 1923 شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1946 میں ایم اے سیاست کیا۔ 1950 میں وہ لاہور آئے لیکن بعد میں مستقلاً کراچی میں سکونت پذیر ہوئے۔ انہیں ادبی ذوق قدرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا، چنانچہ شوکت صدیقی کا رجحان شروع ہی سے ادب کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ افسانوں کے پہلے مجموعے ہی نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میدان صحافت میں قدم رکھا۔ انہوں نے مختلف اخبارات میں کام کیا، جن میں ٹائمز آف کراچی، مارننگ، مشرق اور مساوات کے نام قابل ذکر ہیں۔ روزنامہ مشرق میں انہوں نے کالم نویسی بھی کی۔ 1959 میں وہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی مجلس عامہ کے ممبر بنے۔ اسی سال انہیں پروگریسو رائٹر موومنٹ کا صدر بھی بنایا گیا۔ افسانہ نگاری، فن صحافت اور کالم نویسی کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ پائے کے ناول نگار بھی ہیں۔ یوں تو انہوں نے 3 ناول لکھے اور تینوں ہی اردو کے عمدہ ناول ہیں، مگر ان کی وجہ شہرت ان کا ناول خدا کی بستی بنا، بلکہ قارئین تو بالعموم انہیں اسی کے حوالے سے پہچانتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں تیسرا آدمی، اندھیرا، خدا کی بستی، کیمیا گھر،
جانگوز اور چار دیواری شامل ہے۔ شوکت صدیقی کو 1997 میں ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ حسن کارکردگی ملا۔ شوکت صدیقی کی تحریروں کی کامیابی کا راز حقیقت پسندی ہے۔ وہ معاشرے کے حقائق اور مسائل کو اپنی تحریروں کا موضوع بناتے ہیں۔ زبان و بیان کے حوالے سے وہ نہایت سلجھی ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں، جس میں ان کی پیدائش لکھنؤ کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ شوکت صدیقی کی کردار نگاری بھی قابل ذکر ہے۔ ان کے کردار معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں، جو جامد اور مثالی نہیں، بلکہ ان میں حقیقی زندگی کے تمام رنگ ملتے ہیں۔ یہ کردار ہم اپنے ارد گرد چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بہترین مثالیں خدا کی بستی اور جانگوز کے کردار ہیں۔ ان کے ہاں مکالمہ نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بہترین مرکب ملتے ہیں۔ شامل نصاب اقتباس ان کے مقبول ترین ناول خدا کی بستی سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 35 خدا کی بستی۔ ستمبر کی ایک دھندلی صبح کو سلیمان چپ چاپ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بوسیدہ اٹیچی کیس لٹک رہا تھا۔ لباس ملگجا تھا اور سر کے خشک بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آمد پر نہ کوئی ہلچل پیدا ہوئی اور نہ ہی کسی نے توجہ دی۔ گھر کا ہر فرد سید میری سے پیش آیا۔ باپ نے تو بات تک کرنا گوارا نہ کی، البتہ ماں کی ممتا بلک اٹھی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ چند لمحے اس کے چاروں طرف ہجوم رہا، پھر ہر شخص خاموشی سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ سلیمان نے غور کیا کہ اس کی غیر حاضری میں گھر میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ باپ ملازمت سے ریٹائر ہو کر پینشن پر آ گیا تھا۔ اس نے لمبی داڑھی رکھ لی تھی۔ وہ بڑی پابندی سے پانچوں وقت نماز پڑھتا، کلام پاک کی تلاوت کرتا اور رات کو تہجد بھی پڑھتا۔ خاموش بیٹھا ہوکا گڑگڑایا کرتا اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ باپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہے۔ اسے فخر تھا کہ اس نے 36 سال تک بڑی خوش اسلوبی سے سرکاری ملازمت کی اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ ہمیشہ افسران بالا کو خوش رکھا، اس کا ریکارڈ صاف ستھرا رہا۔ اسے سوا 300 روپے ماہانہ پینشن مل رہی تھی، مزے سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ اسے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کا بیٹا سلیمان نالائق رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلیمان نائب تحصیلدار نہیں تو کم از کم سب انسپکٹر پولیس ہی بن جاتا۔ ماں اپنی عمر سے زیادہ بوڑھی لگتی تھی۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ بات بات پر رونا پیٹنا شروع کر دیتی۔ کبھی اس گھر پر اس کی حکمرانی تھی، مگر اب کاٹ کباڑ کی طرح نکارہ قرار دے کر گھر کے کونے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ایک کوٹھری نما مختصر کمرے میں پڑی کھانسا کرنی، پان چبایا کرتی اور چھالیاں کترا کرتی۔ وہ اپنی اولاد کو سرکش اور بدتمیز سمجھتی تھی اور اولاد داسے جاہل اور کوڑ مغز قرار دیتی تھی۔ گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو اس کے کمرے میں باہر سے تالا لگا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ بڑی بے سر و پا باتیں کرتی تھی۔ اس کے لہجے سے نفاست اور شائستگی کی بجائے پھوڑ پن ٹپکتا تھا۔ وہ باتوں کی دھن میں اکثر ایسی باتیں کہہ جاتی جو معیوب ہوتی تھیں اور جن سے گھر کے وہ راز افشا ہو جاتے تھے جن کو صاف پردوں میں چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن یہی ایک ایسا صفحہ نمبر 36 وقت ہوتا جب وہ اپنی اولاد سے انتقام لے سکتی تھی۔ جب بھی گھر میں مہمان آتے تو اکثر یہی ڈرامہ ہوتا۔ کبھی ایسا وقت بھی ہوتا کہ مہمانوں کی آمد سے قبل ماں کے ڈھیروں مکھن لگایا جاتا، سو طرح سے اس کی خوش آمد ہوتی، بار بار ہدایتیں دی جاتی اور منت سماجت کر کے اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، مگر یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا، اس لیے وہ کمرے کے اندر سے بھی شور مچا سکتی تھی اور اس کا یہ اقدام بہت ہی خطرناک ہوتا تھا۔ ماں کو سب سے زیادہ شکایت اپنی چھوٹی بیٹی سے تھی، جس کے سپردان دنوں خانہ داری کا سارا انتظام و نظام تھا۔ یہ ذمہ داری سنبھال کر اس نے ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، جیسے وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس حق سے محروم ہونے کے بعد اس کی حیثیت گھر میں ملازموں سے بدتر ہو گئی تھی۔ سلیمان کی بڑی بہن لاہور کے کسی کالج میں لیکچرر تھی۔ اس نے فلسفے میں ایم اے کیا تھا، لیکن وہ خود ایک ہی فلسفے میں یقین رکھتی تھی اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ کسی گزٹڈ آفیسر سے شادی ہو جائے۔ اسی انتظار میں اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ گزٹڈ آفیسر شو سے مایوس ہو کر اب وہ غیر ملکی اسکالرشپ کے لیے کوشاں تھی۔ ان دنوں اس کے سر پر یہی دھن سوار تھی۔ منجلا بھائی نہر کے محکمے میں ملازم تھا۔ وہ سرپا تسنہ تھا، اس پر مغربیت دیوانگی کی طرح حد تک سوار تھی۔ اس کی بیوی گریجویٹ تھی، لہذا وہ اور بھی زیادہ انگریز بنتا جا رہا تھا۔ وہ سویرے اٹھ کر بے ڈڈی، اصل انگریزی لفظ پلاٹون ہے جس کی اردو شکل پلٹن ہے،
پیتا، ناشتے کے ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتا، وہ گھر میں روزانہ نت نئی تبدیلیاں کرتا رہتا۔ ایک روز پیتل کی ایک گھنٹی لے آیا جو کھانے کی میز پر رکھ دی گئی۔ ناشتے اور کھانے کے وقت اسے بجا کر باقاعدہ اعلان کیا جاتا۔ وہ اپنے بچوں سے ہمیشہ انگریزی میں بات چیت کرتا۔ وہ کوئی بڑا عہدیدار نہیں تھا، آمدنی کم تھی اور اخراجات بڑھتے جا رہے تھے جنہیں پورے کرنے کے لیے وہ رشوت خوری کے نت نئے طریقے ایجاد کرتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اسے بڑا آدمی سمجھا جائے۔ چھوٹا بھائی BA کر چکا تھا، وہ تمام وقت پڑھنے میں جٹا رہتا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ کسی طرح CSP بن جائے۔ شاندار بنگلہ، چمکتی کار، اردلی اور سر کہنے والے ماتاتوں کی پلٹن۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی بینائی خراب کر چکا تھا۔ وہ موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگاتا تھا۔ سلمان کئی برس بعد آیا تھا اور ان کئی برسوں میں اتنی بہت تبدیلیاں آ چکی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خود کو اجنبی محسوس کرنے لگا۔ سلمان اس لیے گھر آیا تھا کہ اس کی صحت کچھ سنبھل جائے گی اور جس ذہنی انتشار میں مبتلا تھا اس میں کمی آ جائے گی۔ مگر ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا بیمار پڑا کہ ہفتوں بستر پر پڑا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا اذیت ناک دور تھا۔ اس کے بھائی بہنوں، صفحہ نمبر 37 کا رویہ افسوسناک تھا۔ کوئی اس کے قریب آ کر نہ پھٹکتا۔ وہ اس سے اس طرح کتراتے جیسے وہ مجسم ٹائیفائڈ کی بلا بن گیا تھا جو قریب آتے ہی ان سے چمٹ جاتی۔ سب مل کر کہکے لگاتے، فلموں پر تبصرے کرتے، لباسوں کے نئے ڈیزائنوں پر بحث کرتے، مگر کوئی اس کی حالت کے متعلق بات بھی نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی سلمان کے لیے صرف ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور واپس آ کر اس قدر احسان جتایا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ بڑی بہن کبھی کبھار بھولے بھٹکے اس کی طرف آ جاتی، کھڑے کھڑے اشاروں سے اس کی طبیعت کا حال پوچھتی اور الٹے قدموں واپس چلی جاتی۔ ایک ماں کی ممتا تھی جو ہر وقت بے چین رہتی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی رہتی اور اکثر ساری رات آنکھوں میں کاٹ دیتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وقت پر دوا دیتی۔ اس کا سر دباتی، بخار کی شدت ہوتی تو اس کے تلوے سہلاتی، پیشانی پر کپڑا بھگو کر رکھتی، ہر طرح سے اسے تسلی دیتی۔ کبھی کبھی وہ اپنے بے کسی پر بے قرار ہو کر عبیدہ ہو جاتا تو وہ اسے سمجھاتے اور سمجھاتے جاتے خود بھی رونے لگتی۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، گھر کے سارے اخراجات قرض پر چل رہے تھے۔ سلمان کے لیے دوا ابھی قرض پر آ رہی تھی۔ وہ موسمی کا رس پینا چاہتا تھا۔ طویل عادت نے اسے بچوں کی طرح ضدی بنا دیا تھا۔ وہ ماں سے بار بار موسمیاں منگوانے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ ماں تو پہلے ٹالتی رہی، پھر اپنی مجبوری پر رو پڑی اور آنسو پوچھتی اٹھ کر چلی گئی۔ سلمان کو اپنی غلطی کا اچانک شدت کے ساتھ احساس ہوا۔ لیٹے لیٹے سلمان کی نظر منجلے بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں میز پر بہت سے تازہ پھل رکھے تھے اور اس کا بھائی اونچی آواز سے بول رہا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ اپنے ایک بیمار افسر کی عیادت کے لیے اسپتال جا رہا تھا اور یہ پھل جن میں سرخ موسمیاں بھی شامل تھیں اسے پیش کرنے کے لیے بطور خاص منگوائے گئے تھے۔ سلمان نے سب کچھ خاموش نظروں سے دیکھا اور کسی اندرونی چوٹ سے بلبلا کر رہ گیا۔ باپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، واپسی پر سلمان کے کمرے میں بھی آتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر جھک کر سلمان کی پیشانی چومتا، کلائی تھام کر نبض دیکھتا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتا۔ اس کے سرانے کھڑا زیر لب کوئی دعا پڑھتا رہتا۔ جب وہ آتا سلمان کی آنکھ کھل جاتی۔ اس وقت اپنے باپ کے چہرے پر ایک مقدس نور نظر آتا۔ اس کی سفید داڑھی آہستہ آہستہ حرکت کرتی اور آنکھوں میں بے بسی اور مظلومیت چھلکتی۔ سلمان خاموش لیٹا سوچتا رہتا کہ یہ بوڑھا کس قدر بدقسمت ہے۔ اس نے اپنی ساری جوانی موٹی موٹی فائلوں میں صفحہ نمبر 38 سر کھپاتے گزار دی۔ افسر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 12 گھنٹے دفتر میں کاٹتے، ہمیشہ موٹا جھوٹا پیا اور روکھا سوکھا کھایا۔ اس نے زائد سے زائد مشقت کی اور کم سے کم خرچ اور زائد سے زائد پس انداز کیا۔ یہ سب کچھ اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس کی اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے۔ وہ ہزاروں روپے جو اس نے اپنی خوشیاں نیلام کر کے کمائے تھے اولاد کی تعلیم پر لگا دیے۔ اس کی تعلیم یافتہ اولاد اور ان پڑھ نیاز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سلمان سوچا کرتا کہ اس سے زیادہ سمجھدار تو نیاز کا باپ تھا جس نے اسے کوئی تعلیم نہیں دلوائی، اپنی گاڑی کمائی کا ایک پیسہ اس پر صرف نہیں کیا۔ نیاز کو بھی اس سمسم کی تلاش تھی جس کی تلاش میں اس کے بہن بھائی سرگرداں تھے، لیکن نیاز نے اس سمسم کا سراغ لگا لیا تھا۔ ان پڑھ کباڑ یا 3 گریجویٹوں سے بازی لے گیا۔ کوٹھی، کار اور بینک بیلنس، جیت کے 3 کارڈ اس کے پاس تھے۔ وہ بڑا آدمی بن چکا تھا اور تینوں ابھی تک جیت کے ان 3 کارڈوں کے خواب ہی دیکھ رہے تھے۔ سلمان کو نیاز سے نفرت تھی اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی۔
نیاز نے اسے اس لیے نظر حقارت سے دیکھا تھا کہ وہ قیمتی سگریٹ نہیں پی رہا تھا، شاندار سوٹ نہیں پہنتے تھے، اس کے پاس کار نہیں تھی، وہ مفلوق الحال انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، ان کی زندگی سنوارنا چاہتا تھا، اور اس کے بھائی اس لیے اسے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے کہ اس نے کوئی عہدہ، کوئی منصب ہتھیانے کی کوشش نہیں کی، بینک بیلنس کیوں نہ بڑھایا، جس کے نزدیک عوام کی خدمت محض مسخرہ پن تھا، سراسر حماقت تھی، اس کے لیے کہ وہ بلندی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں مطلق احساس نہ تھا کہ نیچے کروڑوں ننگے بھوکے کیڑے مکوڑوں کی مانند رینگ رہے ہیں جو ان ہی کی طرح انسان ہیں، جن کی خوشیاں اور غم ان سے مختلف نہیں ہیں۔ وہ اپنی تحقیر اور ذلت کا ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد سلیمان کی ماں نے اصرار کرنا شروع کر دی کہ وہ شادی کرے۔ ماں کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی ہی میں وہ اپنا گھر بسا لے۔ یہ پروگرام دراصل اس کے باپ کا تھا اور بیوی کے ذریعے سے اس نے سلیمان تک پہنچایا تھا۔ متوسط طبقے کے ایک عام باپ کی طرح اسے بھی سلیمان کو راہ راست پر لانے کا ایک ہی مجرب نسخہ سمجھ میں آیا اور وہ شادی کا پروگرام تھا۔ سلیمان نے صاف انکار کر دیا، مگر جب ماں نے بتایا کہ لڑکی کا چچا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، چچا نے اولاد کی طرح اسے پالا پوسا ہے، وہ 5,000 روپیہ نقد دے گا اور اس کے علاوہ ملازمت بھی دلوا دے گا، تو یہ سن کر سلیمان کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑا۔ چند روز تک سوچ بچار کرنے کے بعد وہ شادی پر رضامند ہو گیا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سلیمان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی سیدھی سادھی گھریلو لڑکی ہے، اس نے میٹرک تک تعلیم پائی تھی، اس کا ذہن گویا گیلی مٹی تھا جسے وہ کمار کی طرح جس سانچے میں چاہتا ڈھال سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 39۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ دلکار اور معصوم نکلی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ جہیز کے علاوہ 5,000 نقد بھی ملے تھے اور ملازمت کے لیے چچا نے حسب وعدہ کوشش شروع کر دی تھی۔ شادی کے تیسری ہفتے ملازمت کا بندوبست ہو گیا۔ سلیمان نے بیوی کو گھر پر چھوڑا اور اسی روز پہلی ٹرین سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ خدا کی بستی۔ مشق سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف، سلیمان کی آمد پر گھر والوں نے کس تاثر کا اظہار کیا؟ ب، ریٹائرمنٹ کے بعد سلیمان کے باپ کی مصروفیات کیا تھیں؟ ج، سلیمان کے باپ کو کس بات پر فخر تھا؟ د، سلیمان کی ماں کی گھر میں اب کیا حیثیت تھی؟ ہ، ماں کو سب سے زیادہ شکایت کس سے تھی؟ سوال نمبر 2، درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر الف، خدا کی بستی کے مصنف کا نام شوکت صدیقی ہے۔ ب، خدا کی بستی ایک افسانہ ہے۔ ج، شوکت صدیقی نے شاعری بھی کی ہے۔ د، شوکت صدیقی کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ ہ، شوکت صدیقی مستقل طور پر لاہور میں آباد ہوئے۔ سوال نمبر 3، سبق کے حوالے سے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ الف، اسی انتظار میں اس کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ ب، ایک ماں کی ممتا تھی جو ہر وقت بے چین رہتی۔ ج، اس کے بہن بھائی اس لیے اسے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے کہ اس نے کوئی عہدہ، کوئی منصب ہتھیانے کی کوشش نہیں کی۔ صفحہ نمبر 40۔ د، اس کی آمد پر نہ کوئی ہلچل ہوئی اور نہ ہی کسی نے توجہ دی۔ ہ، کبھی اس گھر پر اس کی حکمرانی تھی مگر اب کاٹ کباڑ کی طرح ناکارہ قرار دے کر ایک کونے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، سبق کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر الف، وہ اپنی جگہ ڈیش کو سرکش اور بدتمیز سمجھتی تھی۔ ب، جب گھر میں ڈیش آتے تو اکثر یہی ڈرامہ ہوتا۔ ج، سلیمان کی بڑی ڈیش لاہور کے کسی کالج میں لیکچرر تھی۔ د، ان دنوں اس کے ڈیش پر یہی دھن سوار تھی۔ ہ، اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ اسے ڈیش آدمی سمجھا جائے۔ سوال نمبر 5، مصنف نے سلیمان کی زندگی کے اس دور کو اذیت ناک قرار دیا ہے، کیوں؟ وضاحت سے لکھیں۔ سوال نمبر 6، خدا کی بستی کا جو اقتباس آپ نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ لکھیں۔ سوال نمبر 7، خدا کی بستی کے حوالے سے شوکت صدیقی کے اسلوب تحریر پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، خدا کی بستی میں ماں باپ کا جو کردار نظر آتا ہے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ 141، 1879 تا 1935۔ آغا اشر کاشمیری۔ آغا اشر کاشمیری کا پورا نام آغا محمد شاہ تھا اور اشر تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد آغا غنی شاہ کشمیری تھے اور شالوں کی تجارت کے لیے بنارس آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہیں آغا محمد شاہ اشر 1 اپریل 1879 کو پیدا ہوئے۔ وہ زندگی بھر اپنے آپ کو کشمیری کہتے اور لکھتے رہے۔ آغا ایک پرکشش اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ نہایت زندہ دل، وسیع المضرب، وسیع القلب، متواضع خلیق و غرور و تکبر سے متنفر اور انتہائی سخی اور فیاض انسان تھے۔ آغا اشر کی تعلیم واجبی تھی مگر ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ اپنی ذہانت اور ذاتی مطالعے کی بنا پر اردو، فارسی اور ہندی میں فاضلانہ استعداد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی، سنسکرت، انگریزی، گجراتی اور بنگلہ زبان سے بھی واقفیت تھی۔
انہوں نے اسلام اور دیگر مذاہب کی کتابوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ ان کا حافظہ بلاغہ تھا۔ آغا اشر شاعر بھی تھے اور ان کی یہ صلاحیت اور تخلیقی قوت ان کے کلام اور ڈراموں میں پوری طرح جلوہ گر ہے۔ ان کے ہاں آمد ہی آمد ان کی دو معروف اور طویل نظمیں موج زمزم اور شکریہ یورپ ان کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وہ بڑے پایہ کے خطیب بھی تھے۔ ان کے دور کے بڑے بڑے مقرر اور خطیب ان کے زور خطابت کے قائل تھے، مگر ان کو ڈراموں سے طبعی مناسبت تھی۔ آغا اشر نے اپنا پہلا ڈرامہ 18 برس کی عمر میں آفتاب محبت کے نام سے لکھا۔ 1898 میں وہ ممبئی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں 35 روپے ماہوار ملازم ہو گئے، جہاں انہوں نے سفید خون، صید ہوس اور خواب ہستی کے ناموں سے شیکسپیئر کے ڈراموں کے ترجمے کیے۔ جرم وفا، خوبصورت بلا، پاک دامن اور یہودی کی لڑکی بھی تخلیق کیے۔ رستم و سراب 1929 میں لکھا ہوا ان کا شاہکار ڈرامہ ہے، جس کا ایک ایک لفظ دیکھنے یا پڑھنے والے کے دل میں اترتا ہے۔ اردو ڈرامے کی وسیع خدمات کے پیش نظر ان کو اردو کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو ڈرامے کا ذکر آغا اشر کے کارناموں کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ آغا نے ڈراموں میں شیکسپیئر کی طرح لافانی کردار بھی تخلیق کیے۔ مکالمہ نگاری میں بھی وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اردو ڈرامے پر ان کے احسانات ناقابل فراموش ہیں۔ 25 اپریل 1935 کو اردو ڈرامے کا یہ چمکتا ہوا سورج غروب ہوا لاہور میں دفن ہوئے۔ صفحہ نمبر 42۔ آغا اشر کاشمیری رستم و سراب۔ رستم اداس چہرے اور غمگین دل کے ساتھ مایوس نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رستم، پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا، پر اس ذلت کی شکل میں تو نے مجھے میرے کس گناہ کی سزا دی ہے، اور درد مندوں کی دوا اور کمزوروں کی طاقت۔ اے نا امیدوں کی امید، میں نے کل ساری رات تیرے حضور میں سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی ہے۔ اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر اس بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ، اور ایک بار میری جوانی کا زور و جوش مجھے دوبارہ واپس دے دے۔ عطا کر دے وہی طاقت جو ایک دن تھی میرے بس میں، جوانی کا لہو پھر جوش مارے میری نس نس میں۔ تیری قدرت پلٹ سکتی ہے سارے کارخانے کو، پھر ایک دن کے لیے تو بھیج دے پچھلے زمانے کو۔ سراب کا داخلہ۔ سراب، صبح ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ آج کی صبح اس کی زندگی کی شام ثابت ہو۔ نہ جانے کیا سبب ہے کہ اس کی موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ رستم کو دیکھ کر تو آ گیا، جنگ کے نگارہ کی پہلی چوٹ سے تیری نیند ٹوٹ گئی۔ رستم بہادر اپنا وعدہ نہیں بھولتا، میں آدھی رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سراب، آج لڑائی کا دوسرا دن ہے، جانتا ہے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رستم، ہم دونوں میں سے ایک کی موت۔ سراب، شیر دل بوڑھے، میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں۔ ایک غیبی آواز بار بار مجھے اس جنگ سے روکتی ہے۔ اگر ایران کی گود بہادر فرزندوں سے خالی نہیں ہے تو جا، واپس جا اور اپنے عوض کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے۔ میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رستم، کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نئے انقلاب لے کر آتا ہے، تقدیر کا پہیہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں گھومتا۔ صفحہ نمبر 43۔ گھڑی بھر میں بدلنا ہوگا تجھ کو پہرن اپنا، منگا کر پاس رکھ لے جنگ سے پہلے کفن اپنا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سراب ہاتھ روک لیتا ہے۔ سراب، آج میں تجھ میں نیا جوش اور نئی قوت دیکھ رہا ہوں، جواں ہمت بوڑھے، مجھے پھر شک ہوتا ہے کہ تو رستم ہے۔ میں تیری عزت کا واسطہ اور تیری بہادری کی دہائی دے کر ایک بار پھر تیرا نام پوچھتا ہوں، زور سے نہیں، محنت سے، غرور سے نہیں، عاجزی سے۔ رستم، تو میرا نام ہی جاننا چاہتا ہے تو سن میرا نام۔ سراب، خوشی کی گھبراہٹ سے۔ رستم نہیں، سراب کی موت۔ سراب، افسوس، تو نے میرے رحم کی قدر نہ کی، دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ رستم سراب کو گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھتا ہے۔ رستم، بس اسی ہمت، اسی طاقت پہ تھا اتنا غرور، تو کوئی شیشہ نہ تھا، کیوں ہو گیا پھر چور چور؟ کیا ہوا زورے جوانی، اٹھ اجل ہے گھات میں، دیکھ لے اب کس قدر قوت ہے بوڑھے ہاتھ میں۔ سراب کے سینے میں خنجر بھونک دیتا ہے۔ سراب، اے آنکھوں، تمہارے نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا، کہاں ہو پیارے باپ، کہاں؟ آؤ کہ مرنے سے پہلے تمہارا سراب تمہیں ایک بار دیکھ لے۔
کیا خبر تھی کہ بگڑ جائے گی قسمت اپنی، آخری وقت دکھائے دو مجھے صورت اپنی۔ رستم کیا اپنی جوانی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ اب تیرے باپ کی محبت، اس کی دعا، اس کے آنسو، اس کی فریاد، کوئی تجھے دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ صفحہ نمبر 44۔ مرہم کہاں جو رکھ دے دل پاش پاش پر، آیا بھی وہ تو روئے گا بیٹی کی لاش پر۔ سراب بھاگ جا اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں بھاگ جا، تو نے سام و نرمیان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے۔ تاریخ جنگلوں میں، پہاڑوں کے غار میں، سمندر کی تہہ میں، تو کہیں بھی جا کر چھپے، لیکن میرے باپ رستم کے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ رستم چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ تو رستم کا بیٹا ہے؟ سراب ہاں۔ رستم تیری ماں کا نام؟ سراب تہمینہ۔ رستم تیرے اس دعوے کا ثبوت؟ سراب ثبوت اس بازو پر بندھی میرے باپ رستم کی نشانی۔ رستم جھوٹ ہے، غلط ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے پاگل بنا کر اپنے قتل کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ گھبراہٹ کے ساتھ سراب کے بازو کا کپڑا پھاڑ کر اپنا دیا ہوا مورا دکھاتا ہے۔ وہی مورا، وہی نشانی سر پٹک کر۔ کیا کیا اندھے پاگل جلاد، یہ کیا کیا؟ شیر جیسا خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم، ریچھ جیسا موذی، حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتا، تو انسان ہو کر حیوان سے بھی زیادہ خونی اور جہنم سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ خون میں ڈوبا ہے وہ جس سے مزہ جینے میں تھا، دل کے بدلے کیا کوئی پتھر تیرے سینے میں تھا؟ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جسے آئینے میں تھا۔ سراب فتح مند بوڑھے، تو رستم نہیں، پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ رستم رو کر، اس دنیا میں رنج اور آنسو، رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا اب اور باقی کیا رہ گیا؟ میں نے تیری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر ایک عیش اور اپنی دنیا کی ہر ایک خوشی تباہ کر دی ہے۔ مجھ سے نفرت کر، میرے منہ پر تھوک دے، مجھ پر۔ صفحہ نمبر 45۔ ہزاروں زبانوں سے لعنت بھیج، فغاں ہوں، حسرت و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں، میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ سراب کے پاس ہی زمین پر گر پڑتا ہے اور سراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ سراب بابا، میرے بابا۔ رستم ہائے میرے لال، تو نے الفت سے، نرمی سے، منت سے کتنی بار میرا نام پوچھا۔ اس محبت و عاجزی کے ساتھ پوچھنے پر لوہے کے ٹکڑے میں بھی زبان پیدا ہو جاتی، پتھر بھی جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتا، لیکن اس دو روز دنیا کی جھوٹی شہرت اور فانی زندگی کے فانی غرور نے میرے ہونٹوں کو ہلنے کی اجازت نہ دی۔ میرے بچے، میری تہمینہ کی نشانی، کس جگہ بے رحم سینے میں نہاں رکھوں تجھے، آنکھ میں، دل میں، کلیجے میں کہاں رکھوں تجھے؟ بس نہیں انسان کا چلتا فنا و فوت سے، کیا کروں کس طرح تجھ کو چھین لوں میں موت سے؟ ہو مان بار مان ہجیر، سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ بابا نہ رو، میری موت کو خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کر لو، مل گئی مجھ کو جو قسمت میں سزا لکھی تھی، باپ کے ہاتھ سے بیٹے کی قضا لکھی تھی۔ رستم جب تیری نشادماں بال نوچتی، آنسو بہاتی، چھاتی پیٹتی، ماتم اور فریاد کی تصویر بنی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوگی اور پوچھے گی کہ میرا لاڈلا سراب، میرا بہادر بچہ، میری کوکھ سے پیدا ہونے والا شیر کہاں ہے، تو اپنا ذلیل منہ دونوں ہاتھوں سے چھپانے کے سوا اسے کیا جواب دوں گا؟ کن لفظوں سے اس کے ٹوٹے ہوئے دل اور زخمی کلیجے کو تسلی دوں گا؟ سنوں گا ہائے کیسے ممتا کی اس دہائی کو، کہاں سے لاؤں گا مانگے گی جب اپنی کمائی کو، نگاہیں کس طرح اٹھیں گی مجھے قسمت کے بیٹے کی ہٹیے کی، دکھاؤں گا میں کن ہاتھوں سے ماں کو لاش بیٹے کی۔ سراب پیارے باپ، میری بدنصیب ماں سے کہنا کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، قسمت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 46۔ رستم کی گود سے زمین پر گر کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ رستم یہ کیا میرے بچے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ خفا ہو گئے؟ کیا ظالم کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے؟ یہ موت کا گہوارہ، یہ خون میں ڈوبی ہوئی زمین، پھولوں کا بستر، ماں کی گود، باپ کی چھاتی نہیں ہے، پھر تمہیں کس طرح نیند آ گئی؟ میرے بچے یوں نہ جا مجھ کو تڑپتا چھوڑ کے، میرا دل، میرا جگر، میری کمر کو توڑ کے، ہائے کیا کیا آرزو تھی زندگانی میں تجھے، موت آئی پھولتی پھلتی جوانی میں تجھے۔ سراب ماں خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم اور بیٹا بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ اس کا خون سرد ہو رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ اے خدا، اے کریم و رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال، اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی سے بخش دے۔ موت تو زال اور رودابہ کے گھر کا اجالا اور بڑھاپے کی امید، میری تہمینہ کا بولتا کھیلتا کھلونا کہاں لے جا رہی ہے؟ دیکھ میری طرف دیکھ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو تاج و تخت کی بھیک دی ہے، آج ایک فقیر کی طرح تجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔
پھینک دے جھولی میں تم میرے گلے شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں دے دے میرے سراب کو۔ سراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا رخصت خدا مر جاتا ہے۔ رستم ہاتھ جوانی کا چراغ آخری ہچکی لے کر بجھ گیا، پھر اے موت نے میری امید کی روشنی لوٹ لی۔ اب لاکھوں چاند ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ آسمان ماتم کر، زمین چھاتی پیٹ، درختوں پہاڑوں ستاروں ٹکرا کر چور چور ہو جا۔ آج ہی زندگی کی قیامت ہے، آج ہی دنیا کا آخری دن ہے۔ زندگی دنیا کہاں ہے، زندگی کہاں ہے دنیا؟ زندگی سراب کے خون میں اور دنیا رستم کے آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ دیوانوں کی طرح پکارتا ہے، سراب سراب، غش کھا کر گر پڑتا۔ صفحہ نمبر 47 مشق سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف رستم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ب سراب جب رستم سے یہ کہتا ہے کہ واپس جا اور اپنی جگہ کسی اور بہادر کو بھیج دے تو رستم کیا جواب دیتا ہے؟ ج سراب کے بار بار کے اصرار پر بھی رستم اس پر اپنا نام کیوں نہیں ظاہر کرتا؟ سوال نمبر د سراب کی ماں نے اپنے باپ کے پاس بھتیجے بھیجتے ہوئے کون سی نشانی دی تھی؟ رستم جب یہ کہتا ہے کہ میں تیری بدنصیب ماں کو کیا جواب دوں گا تو سراب کیا کہتا ہے؟ سوال نمبر 2 رستم نے سراب پر فتح پانے کی اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سوال نمبر 3 سراب رستم سے کہتا ہے کہ اگر وہ رستم نہیں تو اس کی موت پر بجائے خوش ہونے کے رنج کیوں کرتا ہے؟ اس حوالے سے سراب کا اصل مکالمہ لکھیے۔ سوال نمبر 4 اس ڈرامے میں دیے گئے اشعار میں سے کوئی ایک شعر متحرکہ کردار کے حوالے سے لکھیے۔ سوال نمبر 5 درج ذیل جملے میں علم بیاں کی کون سی قسم کا استعمال کیا گیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ کیا اندھے پاگل جلال یہ کیا کیا؟ شیر جیسا خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم، ریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنی اولاد کی جان نہیں لیتا۔ سوال نمبر 6 رستم اور سراب کے حوالے سے آغا اشر کاشمیری کے فن ڈرامہ نگاری پر مختصر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 7 اگر کالج میں اس ڈرامے کو اسٹیج کیا جائے تو آپ رستم اور سراب دونوں میں سے کون سا کردار ادا کرنا چاہیں گے اور کیوں؟ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 48 1914 تا 1999 مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی تھا، لیکن ادبی دنیا میں مرزا ادیب کے نام سے شہرت پائی۔ 1914 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بائی گیٹ میں پائی اور اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ زبانہ طالب علمی میں ان کی ملاقات اختر شیرانی اور ان کے والد حافظ محمد شیرانی سے ہوئی۔ اس ملاقات نے ان کے ادبی ذوق کو ابھارا۔ آپ معروف رسالے ادب لطیف کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ تمام زندگی علمی اور ادبی کاموں میں مصروف رہے۔ مرزا صاحب کو ان کی کتاب پس پردہ پر آدم جی نام مل چکا ہے۔ مرزا صاحب نے رومانی داستانوں، افسانوں، ڈراموں اور غزل و نظم پر طبع آزمائی کی۔ صحرا نورت کے خطوط ان کا ابتدائی کارنامہ ہے، جس میں رومانی فضا ملتی ہے۔ صحرا نورت کے رومان میں بھی یہی عنصر غالب ہے۔ انہوں نے مضامین بھی لکھے، مگر ان کی شہرت کا انحصار ان کے یک بابی ڈراموں پر ہے۔ جن کو انہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا۔ مرزا ادیب اپنے ڈراموں کے موضوعات عام زندگی اور روزمرہ کے واقعات سے اخذ کرتے ہیں۔ وہ انسان کے مسائل، نفسیات اور سماجی و معاشرتی کشمکش سے بخوبی آگاہ ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ڈراموں میں عام انسانی زندگی کے تضادات اور تصادم کو پیش کرتے ہیں۔ انسانوں کی دبی ہوئی خواہشات، آرزوئیں، امنگیں، مایوسی اور ان کی توقعات ان کے خاص موضوعات ہیں۔ مرزا ادیب کی زبان صاف، شگفتہ اور رواں ہے۔ مکالمہ نگاری میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے۔ مرزا ادیب نے انہیں اپنی طویل ادبی زندگی میں بڑے بلند پایہ ڈرامے تخلیق کیے۔ انہوں نے اردو ڈرامے کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں مرزا ادیب کی خدمات کے اعتراف سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ تصانیف: سیر نورد کے خطوط، سیر نورد کے رومان، جنگل، کمبل، لاوا، دیواریں افسانے، لہو اور قالین، آنسو اور ستارے، ستون، فصیل شب، شیشے کی دیوار، پس پردہ، ڈرامے، خوابوں کے مسافر، ڈائری، فن اور فنکار، تنقید، مٹی کا دیا، خودنوش، سوانح عمری۔ صفحہ نمبر 49۔ مرزا ادیب: سمندر کا دل، افراط تمثیل، حسنہ گھر کی مالکن، شفیع کی ماں، راکھی حسنہ کی ہمسائے، سغرا ایک بچی، شبیر راکھی کا بیٹا، عباس حسنہ کا شوہر۔ منظر: ایک پرانی طرز کا مختصر سا کمرہ، وسط میں لکڑی کے 3 ستون جن کے درمیان ایک جیسا فاصلہ چھوڑا گیا ہے۔ لکڑی کے یہ ستون چھت کا بوجھ اٹھانے کے لیے قائم کیے گئے تھے یا صرف کمرے کو خوبصورت بنانے کی خاطر؟ اس کے بارے میں کوئی بات وثوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف وقتوں میں انہیں مختلف انداز سے استعمال کیا گیا ہے۔ آج کل ان میں سے 2 کے درمیان ایک ننھا سا جھولا لٹک رہا ہے اور تیسرے ستون کے ساتھ ایک لالٹین کیل سے لٹکا دی گئی ہے۔ جھولنے کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر ایک صاف ستھری چادر پڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس چادر کو آج ہی صندوق سے نکال کر بچھایا گیا ہے۔ دیواروں پر کچھ رنگین تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں وہ تصویر سب سے نمایاں ہے جو پلنگ والی دیوار پر آویزاں ہے اور جس میں ایک صحت مند جاپانی بچہ خود اپنے ہاتھ میں فیڈر اٹھائے دودھ پی رہا ہے۔ پلنگ کی پائناتی کے پاس دیواری الماری کے نیچے تپائی کے اوپر ایک خوبصورت ٹائم پیس، گرائپ واٹر کی بوتل اور اوولٹین کا ڈبہ جیسی چیزیں پڑی ہیں۔ 2 دروازے ہیں، ایک تو ان سیڑھیوں کے اوپر کھلتا ہے جو نیچے گلی میں جاتی ہیں اور دوسرا ستونوں کے سامنے ہے۔ اس صفحہ نمبر 50 کی دوسری طرف باورچی خانہ ہے۔ ان کے علاوہ سیڑھیوں والے دروازے کے پاس ایک کھڑکی بھی ہے جو گلی میں کھلتی ہے۔ اس وقت کھڑکی اور دونوں دروازے کھلے ہیں۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ پردہ اٹھانے کے بعد رکھی باورچی خانے سے آتی ہے۔ رکھی ایک دبلی پتلی عورت ہے، سر کے بال پک چکے ہیں، ہاتھ میں فیڈر ہے جسے وہ تپائی کے اوپر رکھ دیتی ہے اور خود جھولنے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ 2-3 لمحے وہاں ٹھہرنے اور خالی جھولنے کو ہلانے کے بعد وہ سیڑھیوں والے دروازے کی طرف جاتی ہے اور نیچے سیڑھیوں پر نظر ڈالتی ہے۔ حسنہ آتی ہے۔ حسنہ رکھی کی ہم عمر ہوگی، صحت رکھی سے بھی خراب ہے۔ حسنہ نے دونوں ہاتھوں میں دیچکی اٹھا رکھی ہے، اوپر آ کر وہ دیچکی فرش پر رکھ دیتی ہے اور ہانپنے لگتی ہے۔ حسنہ: توبہ، خالص دودھ اب آب حیات ہو گیا ہے آج کل۔ رکھی: پر اتنا دودھ کا کرنا کیا ہے؟ 1.5 سیر تو پہلے ہی گھر میں ہے۔ کیا بہو اور پوتے کو دودھ میں نہلانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ حسنہ: تمہیں کیا خبر رکھو، چچا روٹی و ووٹی تو زیادہ کھاتی نہیں، دودھ ہی پر جیتی ہے، اور پھر اسے بچے کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے۔ رکھی طنزاً: جی ہاں مجھے کیا خبر ہوگی، یہ 7 پوتے پوتیاں تو آسمان سے گرے ہیں نا۔ حسنہ: اللہ رکھے سب پھولیں پھلیں، مسکرا کر 100 برس کی عمر پائیں۔ رکھی: آمین۔ حسنہ: میں کہتی ہوں رکھو، بہو زیادہ دودھ پیے گی تو بچہ بھی موٹا تازہ ہو جائے گا، خوب گورا چٹا، تصویر کی طرف اشارہ کر کے جاپانی بچے جیسا۔ رکھی: ہو جائے گا، تسلی رکھو۔ حسنہ: تم نے کیا فیڈر دھویا ہے نا؟ رکھی: ہاں، وہ پڑا ہے تپائی کے اوپر۔ حسنہ: گرم پانی سے دھویا نا؟ رکھی: صاف پانی سے دھویا، دیکھو صاف ہو گیا ہے بالکل، اور کیا کہتی ہو؟ رکھی فیڈر اٹھا کر اسے دکھاتی ہے۔ حسنہ: ہائے میرے ربا، میں نے تاکید کی تھی گرم پانی سے دھونا، کیا خبر دکاندار نے کہاں رکھا تھا، کیا کچھ الا بلا لگا ہوگا اس پر۔ صفحہ نمبر 51۔ رکھی: تم تو پاگل ہو گئی ہو حسنہ، کس طرح چمک رہا اور کہتی ہو میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے فیڈر صاف پانی سے ہی دھویا کرتی تھی۔ حسنہ: یہ صاف تو ہے مگر۔ رکھی: اب تم جانو، اس طرح ہاتھ اٹھا کر جھٹک دیتی ہے جیسے اسے معاملے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ میں کیا کہوں؟ حسنہ: اچھا میں دھو لوں گی۔ رکھی: وہمی ہو وہمی۔ حسنہ: میں وہمی نہیں ہوں، رکھو برکت، تمہیں کیا خبر، ڈاکٹر کیا کہا کرتا تھا؟ آواز میں غم کی جھلک کہتا تھا، مائی تیرا لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، پرہیز کی بڑی ضرورت ہے، برتنوں کو ذرا
ذرا گرم پانی سے دھو لیا کرو، اس سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ ہر روز سارے برتنوں کو گرم پانی سے دھویا کرتی تھی، پر تقدیر ہی پھوٹ گئی۔ رکی وہی ہوتا ہے بہن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ حسنہ اللہ کو یہی منظور تھا، لمبی آ بھر کر۔ آج میرا شفیع زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ اس کی بیوی گود میں بچہ لے کر میکے سے آ رہی ہے، پر وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دوپٹے کے دامن سے ناک پونچھتی ہے۔ رکی صبر کرو بہن، اللہ رکھے یہی محمود کل جوان ہو جائے گا۔ بہو نے لکھا کیا ہے؟ حسنہ اپنے خیال میں صبر ہی کرنا ہوگا۔ رکی میں نے کہا بہو نے کیا لکھا ہے؟ حسنہ بہو نے کیا کہا لکھا کیا ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، شرماتی ہے، بڑی شرم والی لڑکی ہے۔ اس کے بھائی نے لکھا ہے بچہ بہت خوبصورت اور پیارا ہے۔ رکی جیتا رہے، 100 برس جیے۔ حسنہ بہو کی ماں نے لکھا ہے بچے کی شکل بالکل باپ جیسی ہے۔ رکی اسے دیکھ کر شفیق کو بھول جاؤ گی۔ حسنہ جوان مرگ بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ رکی دیکھ لینا دل بہل جائے گا، جیرا کی طرح۔ جیرا کو جانتی ہو نا، وہی تو دائی مردوں کی بڑی بہن آ بھر کر بری۔ صفحہ نمبر 52 تقدیر۔ اس کا لڑکا بھی ہمارے شفیع کی طرح تھوڑے ہی دن بیمار رہ کر مر گیا تھا۔ 3 مہینے بعد اللہ نے جیرا کو پوتی دے دی۔ دل بہل گیا، اب رات دن اسی کے چونچلوں میں لگی رہتی ہے۔ حسنہ نوازش کرتے دے گیا ہے بچے کے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ حسنہ نوازش کرتے دے گیا ہے بچے کے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ رکی ہاں 12 ہے نا؟ حسنہ گن لیے تھے۔ رکی گنے بغیر کہہ سکتی ہوں کہ 12 ہیں۔ حسنہ رکھے کہاں ہے؟ رکی اس نیلے ٹرنک میں آگے جا کر پلنگ کے نیچے سے نیلے رنگ کا ٹرنک نکالتی ہے، اس میں بچے کی چیزیں ہیں نا؟ حسنہ ٹھیک ہے، اور سراج مٹھائی بھی دے گیا ہے۔ رکی وہ ادھر باورچی خانے میں، اتنی ساری مٹھائی کاہے کو منگوائی ہے؟ حسنہ میں نے سوچا بہو بچے کو دیکھنے کے لیے ہمسائیاں آئیں گی، بچے آئیں گے، ان کے لیے کچھ منگوا رکھوں۔ رکی میرے تو منہ میں ابھی پانی بھرا ہے۔ حسنہ تھوڑی نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھا لینا۔ ہائے میرے اللہ! رکی کیا ہے؟ حسنہ شام ہو چلی، ابھی کتنا کام باقی ہے، فیڈر دھونا ہے، دودھ ابالنا ہے، اور رکی تم تو خواہ گھبرا رہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حسنہ گاڑی آتی کتنے بجے ہے؟ رکی 100 مرتبہ تو بتا چکی ہوں، 4:30 بجے۔ 4:30 بجے بار بار بھول جاتی ہو۔ رکی ذرا وقت تو دیکھوں، 5:30 بج گئے ہیں۔ حسنہ 10 مرتبہ تو کہہ چکی ہوں، گاڑی کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، بس آ ہی رہے ہوں گے وہ لوگ، ابھی دیکھنا یہاں میرا لگ جائے گا۔ حسنہ باورچی خانے کا کام ختم ہو گیا ہے نا؟ صفحہ نمبر 53 رکی ختم ہی سمجھو۔ حسنہ دیکھنا بابا کچھ رہ نہ جائے۔ رکی بالکل، پر خاص زور دے کر بے فکر ہو۔ حسنہ اچھا لالٹین جلا دو۔ رکی میں نے کہا بہو یہ ٹھاٹ دے کر حیران نہیں رہ جائے گی۔ حسنہ حیران کیا ہوگی؟ رکی یہ جھولنا تپائی کی طرف اشارہ کر کے، یہ چیزیں اور بچے کے کپڑوں سے بھرا ہوا ٹرنک، اور کیا چاہیے اسے؟ حسنہ اب زیادہ بات نہ کرو، تھوڑا سا کام کر کے بھاگو یہاں سے۔ رکی کہاں؟ حسنہ اپنے گھر جاؤ۔ رکی اچھا جی، سارا دن کام کرتی رہی، اب کھانے کا وقت آیا تو لاڈلی بی بی فرماتی ہے بھاگو اپنے گھر۔ حسنہ اوہو تم تو الٹی بات ہی سمجھتی ہو، میں نے صرف یہ کہا ہے گھر سے ہو آؤ، صبح سے کام کر رہی ہوں۔ رکی اب تو مزیدار چیزیں کھا کر ہی جاؤں گی۔ حسنہ ضرور کھانا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ حسنہ دودھ والی دیچکی اٹھا کر باورچی خانے کی طرف جاتی ہے، اس کے پیچھے رکی بھی لالٹین لے کر جانے لگتی ہے۔ کمرہ خالی ہو جاتا ہے، چند لمحوں کے بعد رکی لالٹین جلا کر واپس آتی ہے، لالٹین وہی ستون کے ساتھ لٹکا دیتی ہے، اور جھولنے کے پاس ٹھہر کر آہستہ آہستہ جھولنے کو جلانے لگتی ہے۔ سغرا آتی ہے، 10-11 سال کی بچی، گردن میں ڈھولک لٹک رہی ہے۔ رکی آؤ سغرا۔ سغرا خالہ آپا نہیں آئی؟ رکی آ جائے گی سغرا، شام تو ہو گئی ہے۔ رکی گاڑی لیٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ صفحہ نمبر 54 سغرا ہم ڈھولک بجائیں گے؟ ہاں رکی ضرور بجانا، اور سنو بہت سے بچوں کو لے آنا۔ سغرا سارے کو لمبا کر کے محلے کے بچوں کو لے کر آ جاؤں گی۔ ہاں آپ نے سمجھا کیا ہے خالہ؟ رکی ہمارے پاس سارے محلے کے بچوں کے لیے مٹھائی نہیں ہے بابا۔ سغرا مٹھائی؟ آہا خوشی سے ڈھولک پر زور زور سے ہاتھ مارتی ہے۔ رکی اب تو خوش ہو گئی ہے نا؟ سغرا خالہ سنجیدہ منہ بنا کر، بعض بچے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، میں صرف اپنی بہنوں ہی کو لاؤں گی، شور کرنے سے فائدہ بھلا۔ رکی کیوں؟ باقی بچوں نے کیا قصور کیا؟ سغرا موضوع بدل کر، اچھا خالہ بچہ بڑا پیارا ہے نا؟ رکی ہاں سنا تو یہی ہے۔ سغرا اچھا خالہ میں موڑ پر جا کر انتظار کرتی ہوں آپا کا، جب انہیں دیکھوں گی تو بھاگ کر آپ کو بتاؤں گی۔ رکی اچھا۔ سغرا سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے، رکی وہیں کھڑی ہے۔ حسنہ آتی ہے، وقفہ۔ حسنہ سغرا ہوگی صبح سے کئی مرتبہ آ چکے، ٹائم پیس لے کر لہجے میں گھبراہٹ، ہائے اب تو 6:45 بج گئے، کیوں نہیں آیا اب تک؟ کہیں گاڑی تو آگے نہیں؟ پر نہیں، کافی اندھیرا ہو گیا ہے۔
کیوں رکھو؟ رکھی کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ حسنہ تم سوچ کیا رہی ہو؟ رکھی کیا کہا؟ حسنہ میں نے کہا سوچ کیا رہی ہو؟ رکھی میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ نہیں، یوں ہی۔ صفحہ نمبر 55۔ حسنہ یوں ہی کیا؟ رکھی سوچ رہی ہوں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے سہارے مل جاتے ہیں، ایک سہارا ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا مل جاتا ہے، بیٹا نہ صحیح پوتا ہی صحیح، پر صدمہ تو سہنا ہی پڑتا ہے نا۔ حسنہ رکھو، ماں کا دل تو ایک سمندر ہوتا ہے، ایک اتھاہ سمندر جس میں دکھوں اور غموں کے ہزاروں پہاڑ چپ چاپ سما جاتے ہیں، دیکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سمندر کی تہہ میں کیا کچھ ڈوب چکا ہے۔ ماں تو دکھ سکھ سہنے اور صبر کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ رکھی آ بھر کر سچ کہا ہے تم رکھی آ بھر کے سچ کہا ہے تم نے۔ حسنہ یہی دیکھ لو، پورے 9 مہینے ہم اپنی رگوں کا خون دے دے کر ایک بے جان چیز کو جاندار بناتی ہیں، پھر اپنے سینے کے لہو کو دودھ بنا کر اسے پالتی ہیں، اس کی خاطر دن کا چین اور رات کا آرام تج دیتی ہیں، مگر وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے۔ آ بھر کر کیا کریں، زندہ تو رہنا ہی پڑتا ہے، صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ رکھی استغفراللہ، ہم بھی کیا باتیں لے بیٹھی ہیں اس وقت۔ حسنہ قدرت کا کارخانہ تو اسی طرح چلتا ہے۔ رکھی چلنے دو، ہمیں کیا، یہ بتاؤ کوئی اور کام تو باقی نہیں؟ نیچے سے شبیر کی آواز اماں کہتی ہوئی آتی ہے۔ حسنہ شبیر معلوم ہوتا ہے۔ رکھی وہی ہے، آواز دے کر آؤ شبیر آتا ہے، سن 18 کے لگ بھگ۔ شبیر ابھی آپا نہیں آئی۔ رکھی آئی ہوتی تو نظر آ جاتی۔ شبیر اماں شیخ صاحب کے گھر کے لوگ بھی اسی گاڑی سے آ رہے تھے۔ حسنہ تو آگے، وہ تمہارا خالو تو آیا نہیں، ابھی جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا۔ شبیر ایک بری خبر سنی ہے خالہ۔ صفحہ نمبر 56۔ حسنہ اور رکھی ایک ساتھ کیا؟ شبیر شیخ صاحب کہتے ہیں اس گاڑی کی ٹکر ہوگی۔ حسنہ ٹکر؟ ہائے میرے اللہ! رکھی خدا خیر کرے، کہاں ہوئی ہے ٹکر؟ شبیر اسٹیشن کے قریب، گاڑی زخمیوں کو لے کر آ پہنچی ہے۔ حسنہ تمہاری آپا اور بچے کا کیا ہوا؟ شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ شبیر وہ اپنے گھر والوں کو لے آئے، صرف ان کے ابا کچھ زخمی ہوئے۔ حسنہ میں جاتی ہوں، برقع کہاں ہے؟ الماری کی طرف جانے لگتی ہے۔ رکھی اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ رکھی تم کہاں جاؤ گی؟ ذرا ٹھہرو، بات سنو میری۔ حسنہ لہجے میں سخت گھبراہٹ، بات کیا سنوں گی؟ رکھی بیٹھ جاؤ۔ شبیر چلا جاتا ہے۔ شبیر میں جاتا ہوں اماں، ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ رکھی بھاگ کر جاؤ، اللہ رحم کرے۔ شبیر جلدی سے سیڑھیوں پر سے اترنے لگتا ہے، چند لمحے سناٹا چھایا رہتا ہے۔ حسنہ شیخ صاحب ہی کے گھر چلی جاؤں؟ رکھی انہیں کیا خبر ہوگی ہماری؟ گھبراؤ نہیں، گاڑی کی ٹکر ہو جائے تو سارے کے سارے مسافر زخمی نہیں ہو جاتے، اور پھر عورتوں کا ڈبہ انجن سے کافی دور ہوتا ہے۔ حسنہ خدا کرے اس گاڑی سے نہ آئی ہو۔ رکھی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حسنہ نہیں، اسی گاڑی سے آئی ہے، اس کے بھائی نے لکھا تھا میں سیدہ کو اس گاڑی میں سوار کرا دوں گا۔ رکھی اس کے ساتھ اس کے رشتے کی کوئی خالہ بھی تو آ رہی تھی؟ حسنہ ہاں۔ رکھی خط میں صاف لکھا تھا اگر خالہ ساتھ جانے پر تیار ہوئی تو سیدہ آئے گی، ورنہ میں اگلے مہینے خود اسے چھوڑ جاؤں گا، لکھا تھا نا۔ صفحہ نمبر 57۔ حسنہ خالہ ضرور آئی ہوگی۔ رکھی کیا خبر، پر میرا دل کہتا ہے وہ اس گاڑی سے نہیں آیا، اگلے مہینے اس کا بھائی لے کر آئے گا، جیسے حسنہ جب خط میں لکھ دیا ہے تو۔ رکھی یہ ہو سکتا ہے اس کی خالہ تیار نہ ہو سکی ہو۔ حسنہ اس کا منہ تکنے لگتی ہے۔ حسنہ میرا دل نہیں مانتا۔ رکھی ابھی شبیر آ جاتا ہے، وہ آ کر یہی کہے گا کہ خالو جان اکیلے آ رہے ہیں، دیکھ لینا۔ سیڑھیوں پر آ رہا ہے کوئی بلند آواز سے شبیر۔ سغرا آتی ہے۔ سغرا لہجے میں افسوس۔ خالہ؟ حسنہ کیا سغرا؟ وہ خالو آپا کو نہیں لائے۔ رکھی آواز میں خوشی۔ نہیں لائے؟ سغرا بڑی آئی، آپا کہیں کی اس گاڑی سے آئی ہی نہیں۔ رکھی اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ہے تیرا؟ حسنہ سے شکر کرو بہن۔ حسنہ شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے۔ سغرا حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے۔ رکھی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا سیدہ اس گاڑی سے نہیں آ رہی۔ حسنہ تم تو اولیاء ہو گئی ہو بہن۔ عباس آتا ہے، لمبا ترنگا آدمی، عمر 50 کے قریب۔ عباس توبہ اسٹیشن پر جو حشر لگا ہے آج کبھی نہیں بھول سکتا۔ حسنہ شہیدہ نہیں آئی؟ صفحہ نمبر 58۔ عباس اس گاڑی سے نہیں آئی، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اس گاڑی؟ حسنہ سارے ڈبے دیکھ لیے تھے نا۔ رکھی کیسے پاگلوں کسی باتیں کرتی ہو، سارے ڈبے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عباس عورتوں کے ڈبے اچھی طرح دیکھ لیے تھے نا۔ حسنہ نہیں آئی نا؟ عباس کہہ تو دیا ہے نہیں آئی۔ آ بھر کر توبہ، بہت بڑی ٹکر ہوئی ہے، بے شمار آدمی زخمی ہو گئے ہیں۔ رکھی حسنہ اب مٹھائی وغیرہ کیا ہوگا؟ حسنہ یہ بچوں کا ایسا ہے، باقی سب کچھ تم کھا لینا۔ رکھی چلو یوں ہی سے۔ سغرا سے مخاطب ہو کر سغرا جا بیٹی گلی کے بچوں کو بلا لا۔ سغرا نیچے اترنے لگتی ہے۔ حسنہ میں دودھ چولہے سے اتار دوں۔ حسنہ باورچی خانے سے دروازے میں سے نکل جاتی ہے۔ رکھی وہ اس گاڑی سے آ جاتی تو نہ جانے عباس کیا کہوں، ہر ڈبے سے زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ رکھی حسنہ تو اسٹیشن پر جانے کو تیار ہو گئی تھی، وہ تو میں نے روکا۔ عباس بیچاری نے بڑا دکھ اٹھایا، پر ہے بڑی صبر والی۔ سغرا آتی ہے۔ رکھی کیوں سغرا اتنی جلدی آ گئی ہو، بچے کہاں ہیں؟ سغرا آ رہے ہیں، اور یہ تار آیا ہے۔ عباس یا اللہ خیر۔ تار سغرا کے ہاتھ سے لے کر پڑھتا ہے، پڑھتے ہی اس کا چہرہ فاق ہو جاتا ہے۔ رکھی کیا لکھا ہے؟ زیادہ بے تابی سے کہاں سے آئے؟ نیچے سے بچوں کا شور سنائی دیتا ہے۔ عباس بچہ۔ صفحہ نمبر 59۔ رکھی کیا ہوا بچے کو؟ عباس مر گیا ہے۔ رکھی مر گیا؟ ہائے اللہ، سینے پر 2 تھپڑ مارتی ہے۔
حسنہ باورچی خانے سے رکھو، بچے آئیں تو انہیں یہی بھیج دینا۔ عباس اور رقی قسم پرسی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سغرا چپ چاپ ٹکر ٹکر تک رہی ہے۔ سیڑھیوں سے بچوں کا شور بڑھتا جا رہا ہے، پردہ جلدی سے گرتا ہے۔ مشق سوال نمبر 1، حسنہ نے اپنی بہو اور پوتے کے آنے کی خبر سن کر گھر میں کیا کیا انتظامات کر رکھے تھے؟ سوال نمبر 2، حسنہ کی کن الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدرت اسے ایک اور دکھ سے دوچار کرنے والی تھی؟ سوال نمبر 3، اس ڈرامے میں حسنہ جس طرح پے در پہ امید اور نا امیدی کی کیفیت سے گزرتی ہے، اس کا نقشہ اپنے الفاظ میں کھینچے۔ سوال نمبر 4، اس ڈرامے کا عنوان سمندر کا دل کیوں رکھا گیا ہے؟ سوال نمبر 5، اس ڈرامے کا جو کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اس کی خصوصیت بیان کریں۔ سوال نمبر 6، ذیل کی عبارت کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ ماں کا دل تو ایک سمندر ہوتا ہے، ایک اتھاہ سمندر جس میں دکھوں اور غموں کے ہزاروں پہاڑ چپ چاپ سما جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سمندر کی تہہ میں کیا ڈوب چکا ہے۔ ماں تو دکھ سہنے اور صبر کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ذیل کے جملوں پر غور کیجیے۔ الف، زاہد نے اسلم کو کتاب دی، صفحہ نمبر 60۔ ب، زاہد نے اسلم کو کتابیں دی۔ جیم، حمیدہ نے زاہدہ کو قلم دیا۔ دال، حمیدہ نے زاہدہ کو جوتے دیے۔ مدرجہ بالا جملوں پر غور کرنے سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے، یہ فعل متحدی والے جملے ہیں جن میں فاعل کے ساتھ حرف فاعل ہو اور مفعول ایک سے زیادہ ہوں تو فعل دوسرے نمبر پر آنے والے مفعول سے مطابقت رکھے گا۔ سوال نمبر 7، ایسے 5 فعل متحدی والے جملے لکھیں جن میں فاعل کے ساتھ حرف فاعل اور 2 مفعول ہوں، جن میں سے ایک کے ساتھ حرف استعمال کیا ہو لیکن دوسرے کے ساتھ حرف نہ ہو۔ مدرجہ ذیل کو غور سے پڑھیے۔ ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی؟ بے، پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ مدرجہ بالا شعر اور جملے میں ورنہ کو بطور حرف شرط استعمال کیا ہے۔ آپ اس طرح کے 3 جملے بنائیں یا کوئی شعر یاد ہو تو لکھیے۔ 61 1881 تا 1936۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن وہ پریم چند کے کلمی نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ وہ 1881 میں ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کو بچپن ہی سے مطالعے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں اردو کی تمام داستانیں پڑھ ڈالی تھیں۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے، پھر ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر اسکولز بن گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1909 میں ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے افسانے لکھے اور پھر ناول کی طرف توجہ کی۔ پریم چند سے پہلے اردو افسانہ نگاری کی کوئی قابل ذکر روایت موجود نہیں تھی۔ مختصر قصے تھے اور وہ بھی محض گنتی کے، جو آج کسی شمار میں نہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند نے ہی اردو افسانے کی بنیاد ڈالی اور اس بنیاد پر شاندار محل تعمیر کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ پریم چند کے تمام افسانے اصلاحی رجحان کے حامل نظر آتے ہیں، جس میں وہ اخلاقیات سے سماج سدھار کا کام لینا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کو حل کرتے وقت انہوں نے فن کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کے افسانے فنی لحاظ سے بلند پایہ ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے افسانے مقامی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں دیہاتی زندگی کی عکاسی اور حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔ پریم چند کی تحریریں مذہبی تعصبات سے خالی ہیں۔ جہاں افسانوں میں اسلامی فضا ہے، وہاں کردار بھی اسلامی نام لیے ہوئے ہیں۔ ان کے کردار اپنی خوبیوں یا خامیوں کی بدولت مثالی کردار ہیں۔ معاشرتی خرابیوں کی اصلاح ان کے افسانوں کا بنیادی مقصد ہے۔ پریم چند کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات کے ذریعے تحریروں میں رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تصانیف: سوز وطن، پریم 25 2 جلدیں، پریم 32 2 جلدیں، خاک پروانہ، خواب و خیال، فردوس خیال، پریم 40 2 جلدیں، آخری تحفہ، زار راہ، دودھ کی قیمت، واردات، نجات۔ صفحہ نمبر 62۔ پریم چند بڑے گھر کی بیٹی۔ بینی مادھو سنگھ موضوع گوری پور کے زمیندار اور نمبردار تھے۔ ان کے بزرگ کسی زمانے میں بڑے صاحب ثروت تھے۔ پختہ تالاب اور مندر انہی کی یادگار تھی۔ کہتے ہیں اس دروازے پہ پہلے ہاتھی جھومتا تھا۔ اس ہاتھی کا موجودہ نعم البدل ایک بوڑھی بھینس تھی، جس کے بدن پر گوشت نہ تھا مگر شاید دودھ بہت دیتی تھی، کیونکہ ہر وقت ایک نہ ایک آدمی ہانڈی لیے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ بینی مادھو سنگھ نے نصف سے زائد جائیداد وکیلوں کی نذر کی اور اب ان کی سالانہ آمدنی 1000 سے زائد نہ تھی۔ ٹھاکر صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام سری کنٹھ سنگھ تھا۔ اس نے ایک مدت دراز کی جانکی کے بعد BA کی ڈگری حاصل کی اور اب ایک دفتر میں نوکر تھا۔ چھوٹا لڑکا لال بہاری سنگھ 2 ہرے بدن کا سجیلا جوان تھا، بھرا ہوا چہرہ، چوڑا سینہ، بھینس کا 2 سے تازہ دودھ ناشتہ کر جاتا تھا۔ سری کنٹھ اس سے بالکل متضاد تھا۔ ان ظاہری خوبیوں کو انہوں نے 2 انگریزی حروف BA پر قربان کر دیا تھا۔ انہیں 2 حرفوں نے ان کے سینے کی کشادگی، قد کی بلندی، چہرے کی چمک سب ہضم کر لی تھی۔ یہ حضرات
اب اپنا وقت فرصت طلب کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ آیورویدک دواؤں پر زیادہ عقیدہ تھا۔ شام سویرے ان کے کمرے سے اکثر کھرر کی خوشگوار پیم صدائیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ لاہور اور کلکتہ کے ویدوں سے بہت خط و کتابت رہتی تھی۔ سری کنٹھ اس انگریزی ڈگری کے باوجود انگریزی معاشرت کے بہت مداح نہ تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ اکثر بڑی شد و مت سے اس کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ دوسہری کے دنوں میں وہ بڑے جوش سے رام لیلا میں شریک ہوتے اور خود ہر روز کوئی نہ کوئی روپ بھرتے۔ انہی کی ذات سے گوری پور میں رام لیلا کا وجود ہوا۔ پرانے رسم و رواج کا ان سے زیادہ پرجوش وکیل مشکل سے کوئی ہوگا۔ خصوصاً مشترکہ خاندان کے وہ زبردست حامی تھے۔ آج کل بہوؤں کو اپنے کنبے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں وہ جو وحشت ہوتی ہے، اسے وہ ملک اور قوم کے لیے فعال بدخیال کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی بہوئیں انہیں مقبولیت کی نگاہ سے نہ دیکھتی تھیں۔ بعض شریف سادیاں تو انہیں اپنا دشمن سمجھتی۔ خود انہیں کی بیوی ان سے اس مسئلے پر اکثر زور و شور سے بحث کرتی تھی، مگر اس وجہ سے نہیں کہ اسے اپنے ساس سسر سے دیور جیٹھ سے نفرت تھی، بلکہ اس کا خیال تھا کہ اگر غم کھانے اور طرح دینے پر بھی کنبے کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے تو آئے دن کی تکرار سے زندگی تلخ کرنے کی بجائے یہی بہتر ہے کہ اپنی کھچڑی الگ پکائی جائے۔ آنندی ایک بڑے اونچے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے باپ ایک چھوٹی سی ریاست کے تہلکہ دار تھے۔ عالیشان محل 1، صفحہ نمبر 63، ہاتھی، 3 گھوڑے، 5 وردی پوش سپاہی، پھٹن، بہلیاں، شکاری کتے، باز، شکرے، جھلے، فرش فروش، شیشہ آلات، آنری مجسٹریٹری اور کہس، جو ایک معزز تہلکہ دار کے لوازم ہیں اور وہ ان سب سے بہرہ تھے۔ بھوم سنگھ نام تھا، فراخ دل، حوصلہ مند تھے، مگر قسمت کی خوبی لڑکا ایک بھی نہ تھا۔ 7 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوئیں اور 7 زندہ رہیں۔ اپنے برابر یا زیادہ اونچے خاندان میں ان کی شادی کرنا اپنی ریاست کو مٹی میں ملانا تھا۔ پہلے جوش میں تو انہوں نے 3 شادیاں دل کھول کر کی، مگر جب 15-20 ہزار کے مقروض ہو گئے تو آنکھیں کھلیں، ہاتھ سمیٹ لیا۔ آنندی چوتھی لڑکی تھی، مگر اپنی سب بہنوں سے زیادہ حسین اور نیک۔ اسی وجہ سے ٹھاکر بھوپ سنگھ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ حسین بچے کو شاید اس کے ماں باپ بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب بڑے پس و پیش میں تھے کہ اس کی شادی کہاں کریں۔ نہ تو یہی چاہتے تھے کہ قرض کا بوجھ بڑھے اور نہ یہی منظور تھا کہ اسے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے کا موقع ملے۔ ایک روز سری کنٹھ ان کے پاس کسی چندے کے لیے روپیہ مانگنے آئے۔ بھوپ سنگھ ان کے طور و طریق پر رچ گئے، کھینچ تان کر ذائچے ملائے گئے اور شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ آنندی دیوی اپنے نئے گھر آئیں تو یہاں کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی دیکھا۔ جن دلچسپیوں اور تفریحوں کی وہ بچپن سے عادی ہو رہی تھیں، ان کا یہاں وجود بھی نہ تھا۔ ہاتھی گھوڑوں کا تو کیا ذکر، کوئی سجی ہوئی خوبصورت بھیلی بھی نہ تھی۔ ریشمی سلیپر ساتھ لائی تھی، مگر یہاں باغ کہاں، مکان میں کھڑکیاں تک نہ تھیں، نہ زمین پر فرش، نہ دیواروں پر تصویریں، یہ ایک سیدھا سادہ حقانی مکان تھا۔ آنندی نے تھوڑے دنوں میں ان تبدیلیوں سے اپنے تئیں اس قدر مانوس بنا لیا گویا اس نے تکلفات کبھی دیکھے ہی نہیں۔ نمبر 2، ایک روز دوپہر کے وقت لال بہاری سنگھ 2 مرغابیاں لیے ہوئے آئے اور بھاوے سے کہا جلدی سے گوشت پکا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ آنندی کھانا پکا کر ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ گوشت پکانے بیٹھی، مگر ہانڈی میں دیکھا تو گھی پاؤ بھر سے زیادہ نہ تھا۔ بڑے گھر کی بیٹی کفایت شہاری کا سبق ابھی اچھی طرح نہ پڑی تھی، اس نے سب گھی گوشت میں ڈال دیا۔ لال بہاری سنگھ کھانے بیٹھے تو دال میں گھی نہ تھا، بولے دال میں گھی کیوں نہ چھوڑا؟ آنندی نے کہا گھی سب گوشت میں پڑ گیا۔ لال بہاری ابھی پرسوں گھی آیا ہے، اس قدر جلد اٹھ گیا؟ آنندی آج تو کل پاؤ بھر تھا، وہ میں نے گوشت میں ڈال دیا۔ جس طرح سوکھی لڑکی جلدی سے جل اٹھتی ہے، اسی طرح بھوک سے باولا انسان ذرا سی بات پر تنک جاتا ہے۔ لال بہاری سنگھ کو بھاوج کی یہ زبان درازی بہت بری معلوم ہوئی، تیکھا ہو کر بولا، میکے میں تو چاہے گھی کی ندی بہتی ہو۔ صفحہ نمبر 64۔ عورت گالیاں سہتی ہے، مار سہتی ہے، مگر میکے کی نندا اس سے نہیں سہی جاتی۔ آنندی منہ پھیر کر بولی، ہاتھی مرا بھی تو 9 لاکھ کا، وہاں اتنا گھی روز نئے کہاں رکھا جاتے ہیں۔ لال بہاری جل گیا، تھالی اٹھا کر ٹپک دی اور بولا، جی چاہتا ہے کہ تالو سے زبان کھینچ دے۔ آنندی کو بھی غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، بولی، وہ ہوتے تو آج اس کا مزہ چکھا دیتے۔ اب تو نوجوان اجڑ
ठाकर से जब्त ना हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जिम्मेदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। सर बच गया मगर उंगली में सख्त चोट आई। उसे के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी होगी। औरत का जोर और हौसला गुरूर और इज्जत शोर की जात से है। उसे शोर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। सफ़ा नंबर 3। श्रीकांत सिंह हर शंबा को अपने मकान आया करते थे। जुमेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने ना कुछ खाया ना पिया। उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्ब मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की व माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिला तकरीबन 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे। बाहर खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तो खलैया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिएगा, ज़बान संभाल कर बातचीत किया करें वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बैनी मधु सिंह ने शहादत दी। बहू बेटियों की आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कोहार नहीं है। श्रीकांत, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकांत खा पी कर आनंदी के पास ये वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकांत बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। सफ़ा नंबर 65। श्रीकांत, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है वरना एक गंवार लौटा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज़ नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना अकड़ता फिरता, बोटियां नचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकांत, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। बोली कि वहाँ इतना घी नाई के हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर इस आलम ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। अगर मैं हाथ ना रोकती तो सर फट जाता। इससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकांत की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक नौबत पहुँच गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू इनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोकन का काम करते हैं। श्रीकांत के मिजाज का तहम्मुल बहुत था। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसू ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरे होते अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निभा इस घर में ना होगा। ये और इसी मायने के दूसरे जुमले ज़बान से निकालने के लिए श्रीकांत सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त इनसे ऐसी बातें कहता तो वो इसका मजाका उड़ाते और कहते, तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुशरिका ख़ानदान उनका ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा मेरा निभा इस घर में ना होगा। नासे की ज़बान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के पेच में आकर ज़ब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बैनी मधु सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकांत, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए और वो उनके सर चढ़ जाते हैं। मैं तो दूसरों का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊं और जूतों की बुछाड़ होती है। कड़ी बात तक मुजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक कि मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घोंसे पड़े और मैं दुम ना मारूं। सफ़ा नंबर 66। बैनी मधु सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकांत हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद हो, ऐसी बातें करते हो और औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। इनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकांत इतना मैं जितना हूँ आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने लड़की की आफतों से बचा दिया है, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू
کمیشو کے دربار میں ذمہ دار ہوں، اس عورت کے ساتھ ایسا ظالمانہ برتاؤ میں نہیں سہ سکتا۔ آپ یقین مانیے میں اپنے اوپر بہت جبر کر رہا ہوں کہ لال بہاری کی گوشمالی نہیں کرتا۔ اب بینی مادھو سنگھ بھی گرمائے، یہ گفت زیادہ نہ سن سکے، بولے لال بہاری تمہارا بھائی ہے، اسے جب کبھی بھول چوک ہو تم اس کے کان پکڑو، مگر سری کانٹ لال بہاری کو اب اپنا بھائی نہیں سمجھتا۔ بینی مادھو عورت کے پیچھے، سری کانٹ جی نہیں، اس کی گستاخی اور بے رحمی کے باعث۔ دونوں آدمی کچھ دیر تک خاموش رہے۔ ٹھاکر صاحب لڑکے کا غصہ دھیما کرنا چاہتے تھے، مگر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ لال بہاری سے کوئی گستاخی یا بے رحمی وقوع میں آئی۔ اسی اثنا میں کئی اور آدمی حقہ تمباکو اڑانے کے لیے آ بیٹھے۔ کئی عورتوں نے جب سنا کہ سری کانٹ بیوی کے پیچھے باپ سے آمادہ جنگ ہے تو ان کا دل بہت خوش ہوا اور طرفین کی شکوہ آمیز باتیں سننے کے لیے ان کی روحیں تڑپنے لگیں۔ کچھ ایسے ہی حاسد بھی گاؤں میں تھے جو اس خاندان کی سلامت روی پر دل ہی دل میں جلتے تھے۔ سری کانٹ اپنے باپ سے دبتا تھا، اس لیے وہ خطاوار ہے۔ اس نے اتنا علم حاصل کیا، یہ بھی اس کی خطا ہے۔ بینی مادھو سنگھ بڑے بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ وہ بھلا اس کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، یہ ان کی حماقت ہے۔ ان خیالات کے آدمیوں کی آج امیدیں بھر آئیں۔ حقہ پینے کے بہانے سے کوئی لگان کی رسید دکھانے کے لیے ہیلے سے آ کر بیٹھ گئے۔ بینی مادھو سنگھ پرانا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ آج یہ حضرات پھولے نہیں سماتے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا انہیں گوش نہ ہونے دوں گا، خواہ اپنے اوپر کتنا ہی جبر ہو۔ جگہ لہجہ تقریر نرم کر کے بولے، بیٹا میں تم سے بالکل باہر نہیں ہوں، تمہارا جو جی چاہے کرو، اب تو لڑکے سے خطا ہوگی۔ الہ آباد کا نوجوان جھلایا ہوا گریجویٹ اس گھات کو نہ سمجھا۔ اپنے ڈیبیٹنگ کلب میں اس نے اپنی بات پر اڑانے کی عادت سیکھی تھی، مگر عملی مباحثوں کے داؤ پیچ سے واقف نہ تھا۔ اس میدان میں وہ بالکل اناڑی نکلا۔ باپ نے جس مطلب سے پہلو بدلا تھا وہاں تک اس کی نگاہ نہ پہنچی۔ بولا، میں لال بہاری سنگھ کے ساتھ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ صفحہ نمبر 67۔ باپ، بیٹا تم عقل مند ہو اور عقل مند آدمی گواروں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ بے سمجھ لڑکا ہے، اسے جو خطا ہوئی ہے اسے تم بڑے ہو کر معاف کر دو۔ بیٹا اس کی یہ حرکت میں ہرگز معاف نہیں کر سکتا، یا تو وہی گھر میں رہے گا یا میں ہی رہوں گا۔ آپ کو اگر اس سے زیادہ محبت ہے تو مجھے رخصت کیجیے، میں اپنا بوجھ آپ اٹھا لوں گا۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے تو اس سے کہ یہ جہاں چاہے چلا جائے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لال بہاری سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑا بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور ان کا بہت ادب کرتا تھا۔ اسے کبھی اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ سری کانٹ کے سامنے چارپائی پر بیٹھ جائے، چاہے حقہ پی لے یا پان کھا لے۔ اپنے باپ کا بھی اتنا پاس و لحاظ نہ کرتا تھا۔ سری کانٹ کو بھی اس سے دلی محبت تھی۔ اپنے ہوش میں انہوں نے کبھی اسے گھرکا تک نہ تھا۔ جب الہ آباد سے آتے تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لاتے۔ مقدور کی جوڑی انہی نے بنوا دی تھی۔ پچھلے سال جب اس نے اپنے سے ڈیوڑے جوان کو ناگ پنچمی کے دنگل میں پچھاڑ دیا تو انہوں نے خوش ہو کر اکھاڑے ہی میں جا کر اسے گلے لگا لیا تھا اور 5 روپے کے پیسے لٹائے تھے۔ ایسے بھائی کے منہ سے آج ایسی جگردوز باتیں سن کر لال بہاری سنگھ کو بڑا ملال ہوا۔ اسے بھی ذرا غصہ نہ آیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے فعل پر آپ نادم تھا۔ بھائی کے آنے سے ایک دن پہلے ہی اس کا دل ہر دم دھڑکتا تھا کہ دیکھوں بھیا کیا کہتے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں ان سے کیسے بولوں گا، میری آنکھیں ان کے سامنے کیسے اٹھیں گی۔ اس نے سمجھا تھا کہ بھیا مجھے بھلا کر سمجھا دیں گے۔ اس امید کے خلاف آج وہ انہیں اپنی صورت سے بیزار پا رہا تھا۔ وہ جاہل تھا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ بھیا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر سری کانٹ اسے اکیلا بلا کر 2-4 سخت باتیں کہتے، بلکہ 2-4 تمانچے بھی لگا دیتے تو شاید اسے اتنا ملال نہ ہوتا، مگر بھائی کا یہ کہنا کہ اب میں اس کی صورت سے نفرت رکھتا ہوں۔ لال بہاری سے ناز آ گیا۔ وہ روتا ہوا گھر میں آیا اور کوٹری میں جا کر کپڑے پہنے آنکھیں پونچھی جس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ روتا تھا۔ تب آنندی دیوی کے دروازے پر آ کر بولا، بھابھی بھیا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں نہ رہیں گے۔ وہ میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے اب میں جاتا ہوں، انہیں پھر منہ نہ دکھاؤں گا۔ مجھ سے جو خطا ہوئی اسے معاف کرنا۔ یہ کہتے کہتے لال بہاری کی آواز بھرا گئی۔ نمبر 4۔ جس وقت لال بہاری سنگھ سر جھکائے آنندی کے دروازے پر کھڑا تھا، اسی وقت سری کانٹ سنگھ بھی آنکھیں لال کیے باہر سے آئے۔ بھائی کو کھڑا دیکھا تو نفرت سے آنکھیں پھیر لیں اور کترا کر نکل گئے، گویا اس کے سائے سے بھی پرہیز ہے۔ صفحہ نمبر 68۔
आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शोर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और इसके ख्याल में भी न था कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगा, और दिल ही दिल में अपने शोर के ऊपर झंझला रही थी कि ये इस कदर काम क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को ना कहने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी। इसके चेहरे को जर किए हुए था। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते हुए सुना कि अब मैं चाहता हूँ मुझसे जो खता हुई है माफ़ करना, तो उसका रहा सा गुस्सा भी पानी होने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकांत को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो। मेरी जबान में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? श्रीकांत, मैंने नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गुलान आ गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकांत ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह नहीं उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यका यका आनंदी अपने घर से निकली, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका, आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया या नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज ना रहूंगा। आनंदी,